وہ ناچ گانا ہوا پھر کنیکٹڈ پاکستان میں ڈانس ہوا, آپ نے ڈانس کرایا اور پھر پاکستان میں دھومیں مچی. میں اکثر اپنے لیکچرز میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے جتنے پیسے میں نے منی ہائسٹ سے کمائے کسی نے نہیں کمائے. اب لوگ پوچھتے ہیں بھائی منی ہائسٹ سے کیسے پیسے کما لیا آپ نے؟ یہ ایوارڈس کتنے میں بیچتے ہیں اور پھر آپ نے مکس نہیں کرتے, ایوارڈ کھیلتے ہیں. وہ جاننے والوں کو بلاتے ہیں, آپس میں ایوارڈ دیتے ہیں اور گھروں کو چلے جاتے ہیں. جن کو 15 سال کا فری لانسنگ ایکسپیرینس ہے. ورلڈ بینک اور DYS نے مسلسل 3 سال ان کو ایوارڈز دیے. فری لانسنگ ایجنسی رن کرتے ہیں اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیونیر نے اس کو انڈورس کیا ہے, ان کی سکسیس سٹوری کو انڈورس کیا ہے اور HBL PSL کے ایوارڈ ونر بھی ہیں. اور پاکستان میں وجہ شہرت کنیکٹڈ پاکستان کے فاؤنڈر ہیں. کنیکٹڈ پاکستان نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی, میں اس کا گواہ ہوں. ضروری ہے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک سکسیس سٹوری آپ اس پوڈ کاسٹ میں ضرور بتائیں جس سے لوگوں کو یہ ضرور پتہ لگے کہ کنیکٹڈ پاکستان آخر کرتا کیا ہے. پاکستان کے ہر اسکول کے فنکشن میں, پاکستان کے ہر کالج کے فنکشن میں, پاکستان کے ہر یونیورسٹی کے فنکشن میں, پاکستان کے ہر ٹیک فنکشن میں, اس کے بعد میوزک نائٹس ہوئی ہیں. لیکن اعتراض صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ CPC کرا رہا تھا, وہ سید ارسلان کرا رہا تھا. الزام لگتا ہے کہ جی بہت پیسہ بنایا ہے. الحمدللہ. کتنا پیسہ بنایا ہے آج بتا دیں, کتنا پیسہ بنایا ہے؟ کروڑوں میں. آپ اپنی اگزامپل دیکھ لیں, آپ ماشاءاللہ 20 سال سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں. میں نے جس وقت سنا آپ کو, آپ نے کہا جی میں 20 سال سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہوں 2018 میں پہلی دفعہ, تو میں خود حیران ہوا کہ ایک بندہ اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے گلاس بنانا ہے اور لندن میں بیٹھے ہوئے ایک اسٹیفن کو یہ لگ رہا ہے کہ اس گلاس کی قیمت بنانے میں $500 ہونی چاہیے, تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے رضوان کو کیوں لگ رہا ہے کہ $60 ہونی چاہیے؟ واہ جی, کیا زبردست باتیں انہوں نے کی ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو کہیں سے بھی ویڈیو کی 1 سیکنڈ میں مل جائے نا تو آپ کی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. $200 کا کلائنٹ ان کو ملتا ہے, یہ اس کی جیب سے 400, 800 یا $8,000 پہ کیسے کنورٹ کر دیتے ہیں. ایسی سچویشن ہے کہ کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں, ایک ٹائم کھا رہے ہیں تو دوسرے ٹائم پھر سوچ رہے ہیں کہ جی کیا پکایا جائے, کہاں سے لایا جائے. تو وہ والے حالات سب سے بڑی موٹیویشن ہوتے ہیں. آپ ایک سکسیسفل فری لانسر بنے اور ٹاپ ریٹڈ فری لانسر بنے. جبکہ سرکار میں تھا کہ نتھنگ از امپورٹنٹ اور نتھنگ از ارجنٹ, تو میں نے دونوں فلیور ایکسپیرینس کیے. اب وہاں پر وہ 50,000 1 لاکھ کی اگر سٹارٹنگ دے رہے ہیں تو وہ فری لانسر تو 2-4 دن میں کمانا دیتا ہے. اب ان کو الٹیمیٹلی باہر سے ہائرنگ کرنی پڑتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے اور ہمارے تو اینٹی کھڑے ہو گئے آپ. جو انیشیل رسپانس ہوتا ہے ٹورڈز اینی کلائنٹ, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے 90% کہ یہ کلائنٹ آپ کے ساتھ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. اکثر ٹریننگ بھی دیتا ہوں, ہمارا ایک کلوز گروپ ہے وہاں پہ میں بتاتا بھی ہوں کہ آپ نے کلائنٹ کو کنورٹ کیسے کرنا ہے. پھر جب یہ آ کر منجن سیلر کا ٹیگ لگاتے ہیں تو ایک بہت بڑی آڈینس کو آگے آنے سے وہیں آپ بریک لگا دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے بھائی پتہ نہیں کس جگہ جا رہے ہیں ہم, اور یہ سارے لوٹ مار جو ہے وہ چل رہا ہے. تمام نوجوانوں کے کہ بیفور جمپنگ انٹو انٹرپرینیورشپ یا فری لانسنگ یو شوڈ ڈو اے جاب ایٹ ایجنسی یا اینی ادر آرگنائزیشن. پاکستان کے فری لانسرز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ ایک سائیکل کے اندر پھنس چکے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ مارکیٹ سے ایک ٹی وی کا ریموٹ لیتے ہیں تو آپ کی انسٹنٹ نیڈ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر اپنے سیل ڈالنے ہیں تاکہ وہ فنکشن کر سکے. سجیسٹ کیا تھا کہ فائبر بالکل مائنڈ نہیں کرتا کہ اگر آپ ملٹیپل پروفائلز بنائیں. اب 18 گھنٹے فار ایگزامپل اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں اور ایک اسپیسیفک کام ہی کر رہے ہیں تو آپ سیکھیں گے کس وقت؟ قابل بندہ جو ہے نا کبھی بھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا, پیسہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. جی میرا اسٹور جو ہے وہ 10 ملین کی سیل کرتا ہے. اس بچے نے اپنا ڈیش بورڈ کھول کے بتایا, اس نے کہا یہ میرا اسٹور ہے, یہ 60 ملین کی سیل جنریٹ کرتا ہے. کیا بات ہے. جتنی بھی نوجوان نسل ہے پاکستان کی, اس کو جان بوجھ کے ان تمام چیزوں سے دور رکھا جا رہا ہے. بہت سارے سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جو فری لانسرز کو پسند نہیں کرتی. یہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ بڑا اوپنلی کہہ رہا ہوں. اب یہ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے اپنے اندر اپرچونٹی وہاں سے کیسے لینی ہے. کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں اپرچونٹی دے گا, آپ نے اپرچونٹی تک جانا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر سال ہی کنیکٹڈ پاکستان 20 لاکھ 25 لاکھ اپنے اوپر جو ہے وہ نقصان برداشت کرتا رہے, کیونکہ اس طرح 30 سے 50,000 بندہ 3 دن لگاتار راؤنڈ دا کلاک اسے ایکٹیو رکھنا, یہ خود بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اب میں باقی کسی کی کوئی بات نہیں کرتا, میں صرف اپنی بات کروں گا کہ کنیکٹڈ پاکستان کا واحد موٹیو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے فیوچر کو امپاور کرے. ہمارا کچھ بھی ہڈن موٹیو نہیں ہے. میرا نام اصبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اصبر علی اوریجنل, جس پروگرام میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں سکسیسفل ڈیجیٹل مارکیٹرز اور فری لانسر سے. تو آج کی ایپیسوڈ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے.
ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن کو 15 سال کا فری لانسنگ ایکسپیرینس ہے. ورلڈ بینک اور DYS نے مسلسل 3 سال ان کو ایوارڈز دیے. فری لانسنگ ایجنسی رن کرتے ہیں اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیونیئر نے ان کو انڈورس کیا ہے, ان کی سکسیس سٹوری کو انڈورس کیا ہے اور HBL PSL کے ایوارڈ ونر بھی ہیں. اور پاکستان میں وجہ شہرت کنیکٹڈ پاکستان کے فاؤنڈر ہیں. اسلام صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا, میں سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ آج کے ایپیسوڈ کنیکٹڈ پاکستان سے ریلیٹڈ تو ہوگی ہی, پر اس کے علاوہ ایک عام بندے کے لیے, کیونکہ یہ فری لانسر ہیں اور بڑی اسٹرانگ گرپ رکھتے ہیں, تو فری لانسر کو اپنا فیوچر کیسے سیکیور کرنا ہے, ان سے بہت کچھ معلومات لینے کی کوشش کریں گے تاکہ وہی معلومات آپ لوگوں کے کام آ سکے. تو اگر آپ ایکسائٹیڈ ہیں اسی ایپیسوڈ کے لیے تو چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے, فیس بک پہ پیج فالو کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ فالو کرنا نہیں بھولنا ہے. اچھا ارسلان بھائی, آپ نے بڑا نام بنایا ہے اور بڑا شور شرابہ رہتا ہے, سال میں ایک دفعہ آپ چھائے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر کنیکٹڈ پاکستان کی وجہ سے, اور جب اتنی شہرت ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر کرٹیسزم بھی آتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور پھر اب آپ کو جانا نہیں دیں گے, چھوڑیں گے نہیں, اور وہ تک سوالات جو ہم سوشل میڈیا پہ صبح شام دیکھتے رہتے ہیں وہ پوچھے بغیر آج میں آپ کے حوالے جو پوچھنا آپ کا دل کرتا ہے آپ بالکل پوچھیں. دیکھیں جی, یہی کریج ہوتی ہے کیونکہ فیس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پارٹ آف دا گیم بھی ہوتا ہے میرا خیال میں. نہیں, جب آپ کو اپنی پروڈکٹ پہ اپنی سروس پہ بلیف ہوتا ہے تو پھر آپ ان چیزوں سے نہیں گھبراتے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آلریڈی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں آپ ان کو بتائیے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں, کہاں سے ہیں اور کیسے یہ سفر یہاں تک پہنچا. اچھا, اس پر بھی میرا تعلق جو ہے وہ ایبٹ آباد سے, اور میں بڑا بچپن میں ہی والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو پھر ایک فائنینشیل کرائسس اور اس سے ایک فیملی کو بڑا گزرنا پڑا, اور میں نے بڑا ارلی اسٹارٹ کیا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی انٹرنشپس اور باقی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو میں نے بڑا ارلی اسٹارٹ کیا, اپنی اسٹڈی کو بھی خود ہی فائنینس کیا, پھر پڑھائی کی, پھر یونیورسٹیز میں جاب کی, اس کے علاوہ سرکار کے ساتھ پھر 3 سال کام کیا, اور وہاں سے مجھے ایک پتہ چلا کہ جی آن لائن ورلڈ میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہاں سے میں نے پھر یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس زمانے کی بات ہے جس ٹائم پہ 2 ویب سائٹس ہوتی تھیں, گیٹا کوڈر اور رینٹا کوڈر کی, تو وہ بیسیکلی تھی کوڈنگ کی ویب سائٹ, لیکن وہاں پہ جو میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا وہ ایز اے گرافک ڈیزائنر اسٹارٹ کیا تھا. اچھا, تو یہ گرافک ڈیزائننگ میں جب آپ آئے تو کیا سیکھا یا خود ہی تجربے کر کے جو پہنچ گئے؟ اس ٹائم تو اتنا ہی اویئرنیس تھی نہیں آن لائن ورلڈ کے حوالے سے بھی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس ٹائم پہ جس تک ہم کلائنٹ کو میسج کرتے تھے نا, تو جس طرح آج انسٹنٹ میسیجنگ ہوتی ہے ویسا نہیں تھا. ہم یہاں سے میسج کرتے تھے تو 3-4 منٹ کے ڈیلے کے بعد کلائنٹ کو ریسیو ہوتا تھا, پھر کلائنٹ رپلائی کرتا تھا, تو 4-5 منٹ کے بعد ہمیں ریسیو ہوتا تھا. تو یہ اس دور کی بات ہے, نہ کوئی مینٹور تھا, نہ کوئی اویئرنیس تھی. تو یوٹیوب ایک پلیٹ فارم تھا اس ٹائم پہ, یوڈیمی ایک پلیٹ فارم تھا اس ٹائم پہ, جس پہ آپ جا کے نا تھوڑی بہت ریسرچ کر کے سیکھ سکتے تھے. تو میرے ایک استاد تھے جو ابھی دبئی میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیا کہ جی اس طرح ایک آن لائن ورلڈ بھی ہے جس میں آپ سروسز دیتے ہیں, لوگ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں. پہلے تو یقین نہیں آیا, لیکن جس سے کام شروع کیا اور پھر دیکھا پلیٹ فارم کو سمجھا اور پھر سروسز دینا شروع کی, تو پھر الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ واقعی دس از ٹرو. اور یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ آپ 2010 کی بات, تقریباً 2008 میں گریجویشن کی, اس کے بعد پھر میں نے 2010 میں جو ہے وہ اس فیلڈ کو چوز کیا. اس ٹائم میں جاب بھی کر رہا تھا سرکار کے ساتھ, میں نے 3 سال کام کیا, اور میں پارٹ ٹائم جو ہے وہ آن لائن ورلڈ کو ایکسپلور کر رہا تھا. اوکے, زبردست. اچھا, اب میں ریلیٹ بھی کرنا چاہوں گا آڈینس کے لیے بھی کہ اب جیسے آپ کو کسی نے بتایا یا آپ وہاں تک پہنچے, اسی طرح لوگ کنیکٹڈ پاکستان میں آتے ہیں یا کہیں سے آن لائن فیلڈ کا پتہ لگتا ہے, وہ آتے ہیں, سیکھتے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں جو اسے کر پاتے ہیں, کون لوگ ہوتے ہیں جو اسکپ کر جاتے ہیں, اور آپ نے اسکپ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں, میں تو آپ کہہ لیں کہ مجبوری سب سے بڑی ایک وجہ ہوتی ہے انسان کی. گھر کے حالات ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اپنے گھر کے حالات کہ بھائی ایسی سچویشن ہے کہ کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں, ایک ٹائم کھا رہے ہیں تو دوسرے ٹائم پھر سوچ رہے ہیں کہ جی کیا پکایا جائے, کہاں سے لایا جائے. تو وہ والے حالات سب سے بڑی موٹیویشن ہوتے ہیں. اور میں اکثر اپنی جتنی بھی ٹاکس ہوتی ہے اس میں کہتا ہوں کہ آپ باہر موٹیویشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آپ کے اپنے گھر میں ایک والد کی صورت میں ایک موٹیویشن موجود ہوتی ہے, جو کہ اس مشکل دور میں جو ہے وہ آپ کو نہ صرف پال رہا ہے بلکہ آپ کی ہر بنیادی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے حالات میں تو سب سے بڑی موٹیویشن یہی تھی کہ میں نے اپنے گھر کے حالات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح بدلنے ہیں. اور جہاں تک سیکھنے کی بات ہے یا اس کو کرنے کی بات ہے, تو اس میں دیکھیں سب سے زیادہ میں نے بتایا مجبوری ہے. دور اب تو خیر اتنا کریٹیکل ہو گیا کہ اس کے بغیر سروائیول مشکل ہے ہی. ٹھیک ہے نا, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی ادارے میں آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, اب تو آئی ٹی ایک بیک بون کی طور پہ موجود ہے. ہر ڈپارٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں یا ہر بزنس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. دوسرا کنسسٹنسی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, ایک پیشن بہت ضروری ہے, آئیڈینٹیفیکیشن پیشن کی بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کے لیے بنے بھی ہو یا صرف آپ صرف پیسہ بنانے کے لیے آ رہے.
ٹھیک ہے نا. جب تک آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے آپ گرو نہیں کر پاتے. وہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے جیسے آپ جاب کر رہے ہو ویسے آپ فری لانسنگ بھی. آپ جاب کر رہے تھے, کچن تو آپ کا چل رہا ہوگا, تو پھر کیوں آ گئے؟ دیکھیں جاب میں نا آپ کی گروتھ نہیں ہوتی. اوکے, ٹھیک ہے نا. سیکھنے کا خاص طور پہ جیسے میں نے ایک سرکار کا ذکر کیا, تو سرکار کی جو میری جاب تھی وہاں پہ میں نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر تھا. صحیح. میں نے CCNA کی ٹریننگ کی تھی, میں نے جونیپر سرٹیفکیشن کی تھی, تو میں سرکار میں لکیلی میری وہاں پہ جاب ہوگی اور میں ان کا ایک نیٹ ورک مینیج کرتا تھا. اور وہ نیٹ ورک ایسا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ بنا دیا بس اس کے بعد آپ مینٹیننس ہے, تو آپ کی گروتھ نہیں ہے, آپ کو سیکھ نہیں رہی ہو, آپ کو کوئی ایکسٹرا ایکسپوجر نہیں مل رہا. تو میرا یہ تھا کہ میں سیکھنے کی مجھے بہت چاہت تھی, نئی نئی چیزیں کرنے کی بڑی چاہت تھی. اس ٹائم پہ لوگ جیسے ونڈوز انسٹال کروانی ہوتی تھی تو لوگ میرے پاس آتے تھے, لیپ ٹاپس میں کوئی USB نہیں چل رہی تو لوگ میرے پاس آتے تھے, تو میں خود بھی بہت زیادہ ایکسپلور کرتا تھا ان چیزوں کو. صحیح. تو وہاں سے پھر مجھے شوق ہوا کہ نہیں اس کے ذریعے جو ہے نا اس کو مانیٹائز کیا جائے, اس کے ذریعے پیسے بھی کمائے جائے. صحیح ہے. اچھا, فری لانسنگ کا ذکر کیا اور فری لانسنگ کی بات ہو رہی ہے, آپ ایک سکسیزفل فری لانسر بنے اور ٹاپ ریٹڈ فری لانسر بنے. اس ٹاپ ریٹڈ آپ کس سال میں بنے اور کیا گرافک ڈیزائننگ سے ہی بنے؟ اچھا دیکھیں, ٹاپ ریٹڈ کی جہاں تک بات ہے نا, ایک فری لانسر کو بہت زیادہ چیزیں خود کرنی پڑتی ہیں. اس کو مارکیٹنگ بھی خود کرنی پڑتی ہے, اس کو کمیونیکیشن بھی خود کرنی پڑتی ہے. پھر جس چیز کا وہ پروجیکٹ لے رہا ہے, ادھر وہ گرافک کا ہے یا کسی کوڈنگ کا ہے یا ویب سائٹ کا, اس کو پھر بلڈ بھی کرنا پڑتا ہے. پھر اسی سے ریلیونٹ فیڈ بیک لے کے اس کی ریویژنس بھی کرنی پڑتی ہے. تو جنرلی جو فری لانسرس پاکستان میں ہے نا, وہ بہت ساری چیزیں لیک کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی یہ ہوتی ہے کہ ڈیورنگ اسٹڈی یا آفٹر اسٹڈی وہ ڈائریکٹلی فری لانس میں جمپ کرتے ہیں. میرے کیس میں یہ ہوا کہ میں لکیلی بہت سارے اداروں کے ساتھ میں نے کام کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں UNDP کے ساتھ بھی میں نے 1 سال کام کیا, ٹھیک ہے, ان کا ایک پروجیکٹ تھا اس کے ساتھ میں نے کام کیا. پھر میں نے سرکار کے ساتھ بھی کام کیا. اب UNDP والا جو ایکسپیرینس تھا اس میں یہ تھا کہ ایوری تھنگ از امپورٹنٹ اینڈ ایوری تھنگ از ارجنٹ, یعنی ہر چیز ضروری ہے اور ہر چیز فوراً چاہیے. جبکہ سرکار میں تھا کہ نتھنگ از امپورٹنٹ اور نتھنگ از ارجنٹ. تو میں نے دونوں فلیور ایکسپیرینس کیے. پھر ان تمام لوگوں کے ساتھ کام کر کے مجھے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا پتہ چلا کہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, آپ کی برانڈنگ کیا ہوتی ہے, آپ نے بات کیسے کرنی ہے, آپ نے کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے. تو جو فری لانس ہے یا جو فری لانس جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ فری لانس کمیونیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انیشیلی اگر آپ پہلے چلے جائیں تو ہمارے ٹائم پہ تو یہ ویڈیو کالنگ والے فیچر ہوتے نہیں تھے. آپ ایک ٹیکسٹ بورڈ کے ذریعے جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے تھے. اب اس میں پرابلم یہ ہوتا تھا کہ نہ آپ کے ایکسپریشن شو ہو رہے ہیں, نہ آپ کی ٹون شو ہو رہی ہے, نہ آپ کی پچ شو ہو رہی ہے, نہ آپ کی باڈی لینگویج شو ہو رہی ہے, نہ آپ آئی کانٹیکٹ کر پا رہے ہو. تو وہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ کمیونیکیشن تھی. یعنی جو جنرلی پڑھائی جاتی ہے نا بزنس کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن اسکلس پڑھائے جاتے ہیں, اس سے بہت الگ تھی. اس کے کچھ فنل پھر میں نے بنائے انیشیلی سیکھ کے. جیسے بھی میں پرسوں ایک بچے کو بتا رہا تھا کہ جی آپ کا جو انیشیل رسپانس ہوتا ہے ٹورڈز اینی کلائنٹ, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے 90% کہ یہ کلائنٹ آپ کے ساتھ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. صحیح. اور وہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے انیشیل رسپانس کہ وہ آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرا سکے, وہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرا سکے. جیسے فار ایگزامپل ابھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جی AI کے ذریعے پروپوزلز لکھ کے بھیجیں. اب جو AI کے پروپوزلز ہیں, آپ 2-4 دن پہلے میں لنکڈ ان کے اوپر ایک ریسرچ پڑھا تھا کہ میجورٹی آف دا کلائنٹس آر ریجیکٹنگ اٹ, کیونکہ وہ سیم پیج سیم ٹون سیم اسٹائل میں لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے کہ وہ ہیومن ایلیمنٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اس کی اکثر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میں ایک سنگل موم ہوں اور اس دور میں بڑا سروائیول مشکل ہو گیا, تو میں ایک پیسو انکم کی تلاش میں ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ تمام جتنے بھی فری لانسرز پاکستان میں خاص طور پہ اس ریجن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک جنیرک رسپانس بھیجتے ہیں. وہ جنیرک رسپانس کیا ہوتا ہے, جی ہیلو ہاؤ آر یو ڈوئنگ, یا ہاؤ مینی پیجز یو آر لوکنگ فار. ٹھیک ہے. اب اسی میں جری مہدی نام کا ایک فری لانسر ہے جو یہ کہتا ہے کہ آئی نو اٹس ریئلی ہارڈ ٹو سروائیو ایز اے سنگل موم. تو اب آپ کا انیشیل رسپانس جو ہے وہ کیا ہو گیا, اس نے آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرا دیا. ٹھیک ہے, پرومیننٹ ہو گئے ہیں, ویزیبلٹی ہو گئی, پلس آپ نے اس کے ساتھ ایک ایموشنل کنیکشن جو ہے وہ بلڈ کر لیا. یا فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے کانفرنس کی ایک ویب سائٹ بنا دی ہے. اب یہاں پہ آپ کوئی ایموشنل کنیکشن نہیں بلڈ کر سکتے, تو آپ اس کو رسپانس ایسے کرو گے کہ میں نے آلریڈی یہ 10 ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں جو کہ تمہاری کانفرنس کی تھیم سے ریلیونٹ ہی ہیں. تو اس میں کیا ہو گیا, آپ نے اپنے پریویس ایکسپیرینس کے ذریعے اسٹینڈ آؤٹ کر لیا. تو فری لانس کمیونیکیشن ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جس کے اوپر میں اکثر ٹریننگ بھی دیتا ہوں. ہمارا ایک کلوز گروپ ہے, وہاں پہ میں بتاتا بھی ہوں کہ آپ نے کلائنٹ کو کنورٹ کیسے کرنا ہے. یہ جیسے آپ کل ہم ذکر کر رہے تھے اعتزاز کا $200 کا پروجیکٹ $400 میں کنورٹ ہوا, وہ صرف فری لانس کمیونیکیشن. بالکل, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے چھیڑی ہے. یہ بھی ان سے ضرور بڑی ڈیٹیل میں پوچھیں گے 200 سے 400 کیسے بنتا ہے. اس سے پہلے یہ بتائیں, آپ نے آرگنائزیشن کا ذکر کیا, آپ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے تھے, اس
ایکسپیرینس کا فائدہ آپ کو کرنٹلی ملا؟ یہ پوچھنا میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں، انٹرپرینیور کی بات کرتے ہیں، امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو کیا ایکسپیرینس ضروری ہوتا ہے اور آپ کے کیس میں کسی حد تک افیکٹ کیا اس چیز کو؟ دیکھیں میں اس حوالے سے بہت ووکل ہوں اور میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں تمام نوجوانوں کو کہ بیفور جمپنگ انٹو انٹرپرینیورشپ یا فری لانسنگ یو شوڈ ڈو اے جاب ایٹ ایجنسی یا اینی ادر آرگنائزیشن. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے نا ایک پورا میکینزم ڈیولپ ہوتا ہے، اس سے آپ کو ٹائم مینجمنٹ بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کو فائنینشیل لٹریسی بھی حاصل ہوتی ہے، آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ بھی آتا ہے. ابھی جو فری لانسرز ہمارے پاکستان کے ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹائم مینیج نہیں کر پاتے، جبکہ اسی کے مقابلے میں ایک بندہ جو ایکسپیرینس لے کے آتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے 24 گھنٹے کیسے ڈیزائن کرنے. بالکل. پھر بہت سارے فری لانسرز کو اپرچونٹی کاسٹ نہیں پتہ ہوتی کہ بھائی اگر یہ 30 منٹ میں یہاں پہ لگا رہا ہوں تو اس کا ریٹرن کیا، اور اس کی جگہ 30 منٹ میں دوسری جگہ لگا رہا ہوں تو اس کا ریٹرن کیا. بالکل ٹھیک. تو جو آرگنائزیشن میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو 10x ریونیو میں اور 10x گروتھ میں ہیلپ فل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو تمام ڈپارٹمنٹس کا فلیور ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا مجھے سیکھنے کا شوق تھا تو میں اب نیٹ ورک تو بنا کے بیٹھ گیا تھا. آپ بلیو نہیں کریں گے فائنینشیل جو ان کی ریکنسلیشن ہوتی تھی منتھ کی وہ بھی میں بناتا تھا جسٹ ٹو لرن کہ بھائی یہ کیسے ہوتا ہے، یہ فائنینشیل مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے، مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے، سرکار کے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتی ہے، پروجیکٹ کرتی ہے، پھر پرابلمس کیا کیا ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کولیکٹیولی مجھے انہوں نے ہیلپ کیا میرے اپنے کیریئر میں. بالکل بڑی زبردست بات ہے. تو بالکل یہ اگنور نہیں کرنا ہے، اور کہیں بھی ایکسپیرینس مل رہا ہے آرگنائزیشنل ایکسپیرینس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور یہ بالکل آپ کو 10x تب کرے گی جب آپ اس میں سے نکلیں گے. وہ فری لانسنگ میں جمپ کر جانا صرف اس وجہ سے کہ باس نہیں ہے، پیسے آئیں گے، ڈالر میں آئیں گے، وہ ایک سٹیپ مس کر دیتے ہیں. بڑی لمیٹڈ ٹائم اپروچ ہے. ایگزیکٹلی. ابھی بھی جو پاکستان کے فری لانسرز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ایک سائیکل کے اندر پھنس چکے ہیں. وہ چاہے کسی کی 15 گھنٹے کی سائیکل ہے، کسی کی 10 گھنٹے کی سائیکل ہے، کسی کی 18 گھنٹے کی سائیکل ہے، وہ سائیکل سے نکل نہیں پا رہے. 2021 تک بلیو کریں کہ میں بھی اسی سائیکل کا حصہ تھا. کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن بھی میں کر رہا ہوں، اپنی ٹیم کی ٹریننگ بھی میں کر رہا ہوں. اچھا کلائنٹ سے فیڈ بیک لے کے جو میرا آئی ٹی مینیجر ہے اس کو بتا رہا ہوں، آئی ٹی مینیجر پھر آگے ٹیم کو ساری چیزیں بتا رہا ہے. اور اب کیونکہ میں ساری کمیونیکیشن کے پروسیس میں پھنسا ہوں تو میں کوئی اور چیز نہیں کر پا رہا. تو اس کو آپ ٹرانسفارم کرتے ہو، یعنی ٹرانسفارمیشن اس میں ایسے ہے جیسے فار ایگزامپل میں اپنی آرگنائزیشن کی ایگزامپل دوں تو میں نے اب جتنی بھی میری پروفائلز ہیں یا میرے جتنے بھی وائٹ لیبل پارٹنرز ہیں ان کے اکارڈنگلی میں نے ایک بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر رکھ لیا. ٹھیک ہے، اب جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ سارے کے سارے وہ ہینڈل کرتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ میں جن چیزوں کے اوپر میں کام کرنا چاہتا تھا یا جو میں گروتھ کے اوپر کام کرنا چاہتا تھا یا جو میں ملٹیپل ریونیو اسٹریمس کھڑی کرنا چاہتا تھا، مجھے ایک آزادی مل گئی کہ چلو ایک میں بیک اینڈ پہ پروسیس میں نے اسٹیبلش کر دیا اور اس پروسیس کے اگینسٹ جو ہے نا مجھے فائدہ مل گیا کیا کہ میں نئی چیزوں کو ایکسپلور کر سکوں. اچھا دوسرا، جتنا جلدی آپ ڈیلیگیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور آپ نے ذہن میں یہ لازمی رکھنا ہے کہ فرق آئے گا. کوئی بھی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ جیسا کام کر سکتا ہو. تو آپ نے 19 سے 20 کا جو فرق ہے نا وہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ اگر میں 20% دیتا تھا تو یہ میرا جو بی ڈی ایم ہے 19% دے گا. اس میں آپ بہتری کیسے لے کے آ سکتے ہیں کہ آپ ان کا چیک اینڈ بیلنس کرنا شروع کر دیں. جیسے فار ایگزامپل میرا ایک بی ڈی ایم ہے، کوئی پروفائل مینیج کر رہا ہے تو ہم ویکلی بیٹھ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ 50 کلائنٹ آئے تھے، اس 50 میں سے یہ 30 کنورٹ ہوئے. اب جو کنورٹ ہوئے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے کنورٹ ہوئے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ان کو مزید بہتر کر سکیں. اور جو 20 نہیں کنورٹ ہوئے اس کے اوپر پھر ہم برین اسٹارمنگ کرتے ہیں. صحیح کہ یا تو آپ نے فری لانس کمیونیکیشن میں کوئی غلطی کر دی، ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں فنل ایکسپلین کر رہا تھا فری لانس کمیونیکیشن کی، تو وہ صرف انیشیل رسپانس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. انیشیل رسپانس کے بعد آپ کا اسٹیمیشن بھی ہے. اب بہت سارے کلائنٹ فری لانسر جو ہیں وہ اسٹیمیٹ ہی نہیں لگا پاتے کہ جی ہم فار ایگزامپل ایک گلاس بنانا ہے تو اس کی پرائس کیا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، سم ٹائمز وہ کیا کرتے ہیں کہ کم بڈ کر دیتے ہیں، سم ٹائم وہ یہ کرتے ہیں کہ زیادہ بڈ کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو آپ کے پلیٹ فارم پہ ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کم بڈ کرو گے نا تو آپ کے پروجیکٹ کو ون کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے، ہماری جو سوچ ہے نا، میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے گلاس بنانا ہے اور لندن میں بیٹھے ہوئے ایک اسٹیفن کو یہ لگ رہا ہے کہ اس گلاس کی قیمت بنانے میں $500 ہونی چاہیے، تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے رضوان کو کیوں لگ رہا ہے کہ $60 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس میں ڈفرینس یہ آ سکتا ہے کہ ہاں اسٹیفن 10 سال کے ایکسپیرینس سے بیٹھا ہوا ہے، آپ 1 سال کے ایکسپیرینس سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو اینڈ ہمارا کلائنٹ ہے اس کو وہ گلاس ہی چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے دماغ میں کنورژن کرتے ہیں کہ اچھا چلو ہم اس کو 300 سے ملٹیپلائی کر لیں گے تو ہماری یہ زیادہ ہو جائے گی.
لیکن جو کلائنٹ ہے نا وہ ہمیشہ پریفر کرتا ہے کوالٹی کو پریمیم کوٹیشن. اب اتنی زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کمپٹیشن سے ہی باہر ہو جائیں. تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے, آپ نے اس کو کوئی اسٹیمیٹ دینا ہے, تو آپ تھوڑا سا اس سے ریلیونٹ ریسرچ کر لو, کسی بھی پلیٹ فارم پہ کر لو, اپر پہ جا کے دیکھو کہ اس سے ریلیونٹ پروجیکٹ کے حوالے سے لوگ کیا چارج کر رہے ہیں, فائیور کے اوپر کیا چارج کر رہے ہیں, پیپل پر اور اوپر کیا چارج کر رہے ہیں. وہ نہیں آتا تو پھر آپ اپنے آورز ڈیفائن کر لیں, اس پروجیکٹ کو بلڈ کرنے کے لیے مجھے میکسیمم آورز کیا ریکوائرڈ ہے. پھر آپ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے اس کی پرائز ڈیفائن کر لیں. اگر آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہیں تو $15 پر آور کر لیں, اگر آپ ایکسپیرینس ہیں تو 25, 30 سے 50 تک بھی جا سکتے ہیں. اچھا, اسٹیمیشن کے بعد ہوتی ہے نیگوسیشن. ٹھیک ہے, موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو آپ نے ایک اسٹیمیٹ بھیج دیا, آپ نے کہا جی گلاس اتنے کا بنے گا, اس کے بعد ایک سائلنس ہے آکورڈ قسم کی, اس کی طرف سے نہیں آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میں پارٹنر سے ڈیسائیڈ کر کے بتاؤں گا. تو اٹس مین اب نیگوسیشن والا جو فنل ہے آپ نے اس کو ایکٹیو کرنا ہے. اور نیگوسیشن کے بعد جو ہے نا, اگر وہ پھر بھی کنورٹ نہیں ہو رہا, پھر ایک فنل ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فالو. اب ہمارے پاس اگر فار ایگزامپل وہ 20 کلائنٹ کنورٹ نہیں ہوئے تو ہم اس سے فالو اپ ضرور کرتے ہیں. ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا پرائز کی وجہ سے یہ پروجیکٹ چھوڑا ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ پرائز کی وجہ سے نہیں ہوتا, کوئی ہم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے یا اس طرح اس وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ پورا ایک فنل ہے, یعنی آپ انیشیل رسپانس سے لے کے آپ فالو اپ تک پورا فنل پروسیس کرو گے تب ہوگا. بالکل جی, یہ تو ایکسپیرینسڈ ہے, لمبی چوڑی لسٹ انہوں نے بتائی ہے اور بڑے کام کی باتیں ہیں. پر اسی کام کی باتوں کو تھوڑا اور سمرائز کرتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے $200 کا کلائنٹ ان کو ملتا ہے, یہ اس کی جیب سے 400, 800 یا $8,000 پہ کیسے کنورٹ کر دیتے ہیں ایک ہمارا بیسک انڈیویجول کو, یہ سمجھائیے گا. اچھا, اس سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اب آپ نے باتیں کی, وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, مشکل لفظ استعمال کرتے ہیں, پھر فری لانسر آتا ہے آپ کے پاس, میرے پاس, کہ جی اب $100 سے زیادہ نہیں بن رہا, 50 سے زیادہ نہیں بن رہا, مہینے کے 2-4 ہزار سے زیادہ نہیں بن رہا, وہ ایکسل نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اب یہ نیا فری لانسر ہے, وہ اپنے ساتھ والے فری لانسر کو دیکھتا ہے کہ جی وہی سروس دے رہا ہے, وہ ڈبل چارج کر رہا ہے, پھر اس سے ہو نہیں پاتا ہے. اب پتہ نہیں وہ اس کو بتاتا ہے یا نہیں بتاتا, وہ ایک الگ بحث ہے. پر اپنے آپ کو, اپنی سروس کو سیم پرائس میں رہتے ہوئے, سیم کیٹیگری میں رہتے ہوئے, کیا آپ زیادہ چارج کر سکتے ہیں, زیادہ ارن کر سکتے ہیں؟ تب کسی کی جیب سے آپ نے $100 کو 400 یا 800 میں کرنا ہے. پھر آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ جی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سستا ہوگا تو کام مل جائے گا, پھر واپس جا کے کہ بھائی ایوارڈ کیوں نہیں ہوا پروجیکٹ. تو آپ ایسا کیا پچ کرتے ہیں؟ وہ ظاہری بات ہے بہت سارے فیکٹرز ہوں گے, وہ شاید ہم ڈسکس بھی نہ کر سکیں. ٹو دی پوائنٹ بلٹس بتائیں کہ ایک فری لانسر کو $100 کے کلائنٹ کو 400, 500, 1000 پر کیسے کنورٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ اگین وہی بات ہے کہ فری لانس کمیونیکیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کو سیل کرنا آنا چاہیے, آپ کو سیل کرنا آنا چاہیے اپنی سروسز کو. اور جتنی بھی سروسز ہوتی ہیں نا, جب بھی آپ کوئی سروس ڈیزائن کرتے ہیں یا مارکیٹ میں آپ اس کو آفر کرتے ہیں تو اس کے ایڈ آنس کے اوپر ضرور نظر رکھیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ مارکیٹ سے ایک ٹی وی کا ریموٹ لیتے ہیں تو آپ کی انسٹنٹ نیڈ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر اپنے سیل ڈالنے ہیں تاکہ وہ فنکشن کر سکے. اسی طرح جیسے اب میں کیونکہ ویب کے اوپر زیادہ کام کرتا رہوں تو میں اس سے ریلیونٹ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ ویب سائٹ کا کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو لوگو بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا, ڈیفینیٹلی اس نے برانڈنگ بھی کروانی ہے, ڈیفینیٹلی اس کو ڈومین بھی چاہیے, ہوسٹنگ بھی چاہیے. ہوسٹنگ اور ڈومین آپ ایفیلیٹ کے تھرو سیل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو ایفیلیٹ آپ کو آفر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی جو پرائسنگ ہے اس کو کیٹیگرائز کریں نمبر آف پیجز کے حساب سے یا اس کی فنکشنالٹی کے حساب سے. جیسے کوئی بندہ اگر آپ سے صرف 5 پیجز کی ویب سائٹ بنوا رہا ہے تو اس کے ڈفرینٹ چارجز ہوں گے, لیکن اگر وہ 5 پیجز کی ویب سائٹ کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا انٹیگریشن بھی چاہیے تو آپ اس کو ایڈ آن کے طور پہ دے سکتے ہیں. اس میں وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرا واٹس ایپ بھی انٹیگریٹ کر دیں کہ کوئی بھی بندہ اگر کلک کرے تو ڈائریکٹ میرے واٹس ایپ کے اوپر اس کی کیوری آ جائے, اس کی انٹیگریشن. تو یہ سیل کرنے والی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو جس پروجیکٹ کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ ایک 5 پیجز کی ویب سائٹ تھی جو $200 میں آفر کی گئی تھی. لیکن میں نے اس کے ساتھ بات کی, میں نے کہا آپ ویب سائٹ بنوا رہے ہو, آپ نے اس کی سیکیورٹی انہینسمنٹ کا جو ہمارا ایڈ آن ہے وہ آپ نے پرچیز نہیں کیا. اور آج کے دور میں بہت ساری ویب سائٹس ہیں ہیک ہو رہی ہیں, کبھی کوئی پلگ ان اپڈیٹ ہوتا ہے یا کوئی پلگ ان آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے تب بھی آپ کی ویب سائٹ کے اندر ایشوز ہوتے ہیں. تو میں $200 کے اندر آپ کی ویب سائٹ کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ انہینس کر دوں گا. تو کلائنٹ کو بات سمجھیے, ڈیفینیٹلی وہ اپنی ویب سائٹ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے. اگر وہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس نے ڈومین لی ہے 3 سال کے لیے, ہوسٹنگ لی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم اپنی ویب سائٹ کو چلانا چاہتا ہے. اور جسٹ بیکاز آف دا فیچر جو ایک $200 کا ہے وہ اپنی ویب سائٹ کو لوز نہیں کرنا چاہتا. اس نے انسٹنٹلی جو ہے وہ آفر کر دیا کہ جی آپ سیکیورٹی انہینس کر دو. اسی طرح اور بہت ساری سروسز, آپ SEO کی سروسز دے سکتے ہیں. اب ہمارے پاس جس طرح ایک ویب سائٹ کا کلائنٹ آتا ہے
تو ہم اس کو لوگو بھی بنا کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کی برانڈنگ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں, سم ٹائمز ہم اس کی سوشل میڈیا مینجمنٹ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں, پھر ہم سم ٹائمز اس کو کانٹینٹ بھی بنا کے دیتے ہیں, ڈومین ہوسٹنگ بھی دیتے ہیں, تو اس طرح بہت ساری چیزیں. اب میں آپ کی باتوں سے سمجھا ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی سروس ہے اس کے اندر ایڈ آن ہونے چاہیے, اور ایڈ آن ہوں گے تو پھر آپ اسے اپ سیل کریں گے, کہ ایڈ کریں گے ساتھ, تو پھر آپ کی وہ پرائس جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. دوسرا جو اس میں سب سے بڑا کی ایلیمنٹ ہے نا, وہ آپ اپنی سروسز کا اسپیکٹرم بھی براڈ کریں, ٹھیک ہے. سروسز کے اسپیکٹرم کو براڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ صرف ورڈ پریس کے اوپر آفر کرتے ہیں سروس, تو آپ ساتھ وکس کے اوپر بھی آفر کریں, آپ ویب فلو پہ بھی کریں, آپ شاپیفائی بھی سیکھیں, تاکہ جو آپ کا کینوس ہے نا, کیونکہ ورڈ پریس اگر آپ آفر کریں تو صرف ورڈ پریس کی ٹریفک آپ کے پاس آ رہی ہے, وہ بندے آ رہے ہیں جن کو ورڈ پریس کی سروس چاہیے. لیکن بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں کہ ویب فلو کے اوپر بنا کے دیں, وکس کا پلان کسی نے پرچیز کیا ہوتا ہے, کوئی ای کامرس کے حوالے سے شاپیفائی کو پریفر کر رہا ہوتا ہے ورڈ پریس کے اوپر. تو آپ اپنی سروسز کا اسپیکٹرم بھی براڈ کریں. اور انیشیلی یہ انڈیویجول لیول کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اگر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو این ایجنسی, تو پھر آپ یہ پورے کے پورے ڈپارٹمنٹس بنا سکتے ہیں. جیسے 2021 میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ فائیور بالکل مائنڈ نہیں کرتا کہ اگر آپ ملٹیپل پروفائلس بنائیں, ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ تھا کہ فائیور مائنڈ کرتا ہے یا جو پروفائلس ہیں ان کو بلاک کر دیتا ہے اگر آپ ملٹیپل پروفائلس ہوں. فائیور الاؤ کرتا ہے کہ آپ کی ملٹیپل پروفائلس ہوں, انلیس اینڈ انٹل کہ وہ جینون بندے کے نام پہ ہوں, اس کا پینیئر ڈفرینٹ ہو, یعنی جو چیک آؤٹ آپ نے لگایا ہوا ہے وہ ڈفرینٹ ہو. تو آپ اپنی بیگم کے نام پہ بھی بنا سکتے ہیں پروفائل, آپ اپنے بھائی کے نام پہ بھی بنا سکتے ہیں, آپ اپنے والد کے نام پہ بھی بنا سکتے ہیں, آپ اپنی والدہ کے نام پہ بھی بنا سکتے ہیں. اور 2021 میں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا, کیونکہ میں خود ٹیسٹ کر چکا تھا, کہ آپ بجائے اس کے کہ جنیرک پروفائلز بنائیں, آپ اسپیشلائز پروفائلز بنائیں. اور میں نے 2021 میں بات کی تھی, اور تقریباً سال 2 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اپر کے اوپر اسپیشلائز پروفائلز کا ایک پورا پینل آ گیا تھا کہ آپ 3 اسپیشلائز پروفائلز بھی بنا سکتے ہیں. کیونکہ میں نے مارکیٹ میں, کیونکہ میں وائٹ لیبل کے طور پہ بھی ایجنسیز کے ساتھ کام کرتا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جتنے بھی کلائنٹ ہیں وہ جنیرک بندے کے پاس نہیں جاتے. جنیرک بندے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اصبر علی ہے, اور وہ بہت ساری سروسز آفر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں گیم بھی بنا دوں گا, میں بزنس کارڈ بھی بنا دوں گا, میں آپ کو موبائل اپلیکیشن بھی بنا دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصبر جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک ڈومین کا ایکسپرٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے اسپیشلائز پروفائل بنانا شروع کی. جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ کی ایک اسپیشلائز پروفائل بنا دی, ایک میں نے کانٹینٹ کی بنا دی, ایک میں نے ویب کی بنا دی. اب انہیں اسپیشلائز پروفائل سے فائدہ یہ ہوا کہ ہر پروفائل کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ کھڑا ہو گیا. یعنی اب کنیکٹڈ پاکستان کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں تو کانٹینٹ کریشن کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, ویب سائٹ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے. اور یہ فائدہ کہاں سے ہوا, جس وقت آپ نے اسپیشلائز پروفائلز کے اوپر کام کیا. یہ آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے. اب آپ نے کہا جی ملٹیپل پروفائلز بنا سکتے ہیں, یہ ساری کانٹیکسٹ چھوڑ کے اب کامنٹ آئے گا جی کہ 4 پروفائلز بنائی, میری تو بند ہو گئی. اب یہاں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں اور اگر ایک بندہ ویب سائٹ بنا رہا ہے تو سارے کے سارے ویب سائٹ بنا رہے ہیں, تو اس سے وہ اسپیمنگ والا کانسیپٹ ہوتا ہے. ہر بندے کی اپنی اسپیشلائزڈ ہوتی ہے. اس طرح آپ نے مثال دی کہ جی ویڈیو کانٹینٹ کی الگ ہوگی, وہ سیپریٹلی الگ ہوگی. تو اس چیز کو ذرا کلیریفائی کریں ان لوگوں کے لیے کہ ملٹیپل پروفائلز تو بنانی ہے, وہ اسپیشلٹی کے اینگلز بھی ہیں, پھر ڈفرینسیشن آف سروس بھی امپورٹنٹ ہے. تو پھر آپ شاید ان کے ٹی او سی کو اتنا زیادہ نہیں ہے, ڈفرینس آف سروس نہ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر, جو ان کا الگوریتھم یا ان کا جو ای آئی کا اسٹرکچر ہے جو مانیٹر کرتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ تمام لوگ سیم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ تو نہیں ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. جس سے آپ سیم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر اسپیمنگ والا کانسیپٹ آتا ہے, اور وہ لگتا ہے کہ یہ فراڈلینٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور گھر میں ہی 4 بندے بیٹھے ہوئے سیم سروس آفر کر رہے ہیں. ٹھیک. اب ایسا بھی فائیور الاؤ کرتا ہے کہ اگر گھر میں ایک بہن اور بھائی ہیں اور سیم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اور ان کی سروسز ڈفر ہیں, تو وہ الاؤ کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. لیکن جس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں اس میں تو بلیو کریں کہ آپ کو نہ صرف انٹرنیٹ الگ چاہیے, آپ کو پینیئر الگ چاہیے, آپ کا سیل فون الگ ہونا چاہیے, جس میں آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک سیل فون کے اندر جو ہے 2 پروفائلز آپ آپریٹ کر رہے ہو. تو جو آپ 3G 4G یوز کریں وہ بھی ڈفرینٹ ہونا چاہیے. اب بہت ساری جو پروفائلس تھیں, اب یہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں, جس ٹائم 2015 میں ہم لوگ ٹاپ ریٹڈ سیلر بنے تھے, تو فائیور نے ایون کہ ہم سے ہمارے میک ایڈریسز تک لیے تھے کہ بھائی آپ کی پروفائل کو ہم نے سیکیور کرنا ہے, کہیں اور سے اگر کوئی اٹیمپٹ ہوگی لاگ ان کرنے کی, کیونکہ اس ٹائم پہ OTP نہیں آتا تھا. اب تو آپ لاگ ان کرتے ہیں تو آپ کے پاس OTP آ جاتا ہے. تو وہ میک ایڈریس تک جو ہے وہ لیتا تھا ہم سے کہ آپ اسی سسٹم کے اوپر لاگ ان کرتے ہیں پروفائل, تو ہم کہہ رہے تھے اسی کے اوپر کرتے ہیں. جب مجھے چینج کرنا ہوتا تھا سسٹم, تو پہلے ان کو ایک ای میل بھیجی جاتی تھی کہ میرا پرانا میک ایڈریس یہ تھا, اب نیا یہ ہے, اور میں اس کے اوپر اب سے کام کروں گا. تو فائیور جو ہے یا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ بڑے فلیکسیبل ہیں انٹل اینڈ انلیس کہ آپ ان کی جو
TORs ہیں اس کی یا پلیٹ فارم کی انٹیگریٹی کو ہرٹ نہیں کریں. بالکل. یہ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ بہت سارے بچے میرے پاس آتے ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز دیتے ہیں, اور ان کی سروسز کیا ہوتی ہیں کہ ہم آپ کے پیج کے فالوورز بڑھا دیں گے, لائکس بڑھا دیں گے. اب فائور یا اپور ان تمام سروسز کو بلیک لسٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سروسز جو ہیں یہ کیونکہ ویلڈ نہیں ہے, پلیٹ فارم کی انٹیگریٹی کو ہرٹ کر رہی ہیں, تو اس لیے ان پروفائلس کو بند کر دیتا ہے. اب ہوا کیا کہ میرے پاس جتنے بچے ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ صرف FAQ میں اتنا مینشن کر دو کہ میں جو میتھڈز یوز کرتا ہوں کسی بھی پیج کی یا پروفائل کے فالوورز بڑھانے کے لیے, وہ آرگینک میتھڈ یوز کرتا ہوں, اور اس سے پلیٹ فارم کی نہ تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم کی نہ آپ کے پلیٹ فارم کی انٹیگریٹی ہرٹ نہیں ہوتی. تو جس وقت آپ نے اتنا سا مینشن کر دیا نا FAQ میں, تو آپ ایلیجیبل ہو گئے وہ سروس دینے کے لیے. بالکل. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیکس ہیں جن کی وجہ سے ہوتی ہیں. واہ جی, کیا زبردست باتیں انہوں نے کی ہیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو کہیں سے بھی ویڈیو کی 1 سیکنڈ میں مل جائے نا, تو آپ کی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا, زندگی تبدیل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر جلدی بہت ہے, وہاں پروفائل بنائیں, مہینے کے اندر آرڈر آ جائے اور بس راتوں رات جو ہے وہ ملینئر بن جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاتھ ہونا کیا چاہیے؟ پیسے بنانے ہیں 6 مہینے 2 مہینے 1 سال, 1 سروس 4 سروس 2 پروفائل, کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, آپ اپنے سکلز کے اوپر فوکس رکھیں, ٹھیک ہے نا, آپ اپنی مارکیٹنگ کے اوپر فوکس رکھیں, اپنی گرومنگ کے اوپر فوکس رکھیں. جو میں ابھی بات کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ فری لانسرز کیوں ایکسل نہیں کر پاتے, کیونکہ کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں ہوتی ان کی. اب 18 گھنٹے فار ایگزامپل اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں اور ایک اسپیسیفک کام ہی کر رہے ہیں, تو آپ سیکھیں گے کس وقت, آپ آگے کس وقت بڑھیں گے, یا نئی جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کو کس وقت ایکسپلور کریں گے. ایگزیکٹلی. تو جو آپ کی پرائرٹی ہے نا, وہ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے. قابل بندہ جو ہے نا کبھی بھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا, پیسہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. بالکل. تو الٹیمیٹلی اپنی قابلیت کے اوپر آپ کام کریں گے نا, تو آپ بہت ہو جائے گا. دوسرا, اوور نائٹ سکسیس کچھ بھی نہیں ہے. میرے اوپر اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ سیم چہرے بار بار پاکستان کے ہر ایونٹ میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہیں 12-15 سال ایفرٹ کی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا, وہ آج نہیں ہوا کہ آج پروفائل بنائی ہے, $60,000 آ گئے, آپ ٹاپ ریٹڈ ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کہا کہ بھائی جی میں ہر جگہ میں نظر آؤں. تو ایک ایفرٹ ہوتی ہے, ایک پورا چینل ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد گزر کے آپ جو ہے وہ بنتے ہیں. بالکل جی, ایکسپیرینس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے, سیکھیں گے, سیکھتے جائیں گے. 4 دن تو پیسے کمانا نہیں ہے, ساری زندگی بنانا ہے. تو زندگی بنانا ہے تو پھر آپ نے سیکھنا رہنا ہے, آپ اپڈیٹ کرتے رہنا ہے, تبھی چیزیں امپروو ہوں گی. اچھا جی, فری لانسنگ کی باتیں تو چلتی رہیں گی. آ جاتے ہیں پھر کنیکٹڈ پاکستان پر. یہ کنیکٹڈ پاکستان آپ کرا رہے ہیں, کافی سالوں سے کرا رہے ہیں, اور الزام لگتا ہے کہ جی بہت پیسہ بنایا ہے. الحمدللہ. کتنا پیسہ بنایا ہے آج بتا دیں, کتنا پیسہ بنایا ہے؟ کروڑوں میں. واہ جی. میں نے ساری زندگی پیسہ کمایا ہی اسی سے. بس جی, یہ وہ پیسہ ہے جو اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ وہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھے وہاں سے نواز رہا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, میں یقین مانے جیسے 2015 میں ہم نے کنیکٹڈ پاکستان کی بنیاد رکھی, تو ہم وہی اپروچ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ینگسٹر کی ہوتی ہے کہ پیسے کی پیچھے بھائی پیسہ بنانا ہے, ڈالرز لے کے آنے ہیں. اور انیشلی اتنی ڈس اپوائنٹڈ ہوئی کیونکہ ہمارا فوکس غلط تھا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ویلیو دینا شروع کر دی. ٹھیک ہے, میں آپ کو اگر اپنی انیشیل کلائنٹس کی ہسٹری بتاؤں تو ہم نے فائیور کے اوپر ٹرائی کیا, ہمیں کوئی سکسیس نہیں ملی. ہم نے کولڈ ای میلنگ سے کلائنٹ حاصل کیے. پہلے ہم کولڈ ای میل بھیجتے تھے, ہمیں کوئی رسپانس نہیں آتا تھا. لوگ پڑھ کے, کیونکہ ہمارے پر ریڈ ریسیپٹ آتی تھی, ہم نے یوز کیا ہوا تھا ٹول, ریڈ ریسیپٹ آتی تھی, پڑھ کے وہ چھوڑ دیتے تھے. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ویلیو دینا شروع کی. فار ایگزامپل ہم نے ایک لسٹ نکلوائی UK کے ریسٹورینٹس کی. اب ان کو جس وقت میں نے ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا تو ساتھ ہی میں نے 5 سیمپلز ہی بھیج دیے کہ یہ 5 سیمپل میں نے آپ کی ویب سائٹ کے بنائے ہیں, آپ ان میں سے دیکھ لیں, جو آپ کو پسند آتا ہے اتنے میں ہم آپ کو ویب سائٹ بنا کے دے دیں گے. تو ہوا کیا کہ کنورژن جو ہے وہ 70% بڑھ گئی. وہ کیوں بڑھی؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ یار آلریڈی میری پروڈکٹ کے اوپر, میری سروس کے اوپر, میری انڈسٹری کے اوپر ریسرچ کر چکا ہے اور مجھے اس کے سیمپلز بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ویلیو ایڈیشن والی جو پروسیس ہے نا, اس پہ سب سے زیادہ آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. بالکل, کیونکہ پورٹ فولیو جب تک آپ کام میں دیکھے گا, آپ نے ثبوت کے ساتھ بات کی نا کہ میں یہ بنا کے دوں گا اور یہ بنا دیا میں نے, تو وہ یہ نہیں سمجھتے. اب وہ کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ای میلز ہوں گی تو زیادہ سے زیادہ کنورژن ہو جائے گی, وہ والا فارمولہ ہے. اب اگین جیسے لنکڈن کے اوپر آج کل شروع ہو گئے, آپ لنکڈن کے اوپر کسی نے مینٹور نے آ کے بول دیا کہ جی لنکڈن جو ہے وہ گولڈ مائن ہے, تو وہ ہر کلائنٹ کو ان کے ان باکس میں جا کے میسیجز کیے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ چیزیں کرتے ہیں. اب اسی کے کمپیریزن میں کوئی بندہ ہے جو اس سے ریلیونٹ کانٹینٹ پوسٹ کر رہا ہے اپنی پروفائل کے اوپر, لنکڈن کے اوپر, یا کسی
بندے نے کوئی کیوری پوسٹ کی ہوئی ہے, اس کو جا کے وہ سولوشن پرووائڈ کر رہا ہے, تو اس کی کنورژن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, انسٹیڈ کہ آپ ڈائریکٹ جا کے بول رہے ہو کہ جی میں چیز بناتا ہوں اور یہ مجھ سے خرید لو. بالکل, یہ تو خرید لو. بات ہو رہی تھی کنیکٹڈ پاکستان کی سکسیس سٹوریز نظر آتی ہے, اور اس کے بعد کیا سیکھا لوگوں نے, کیا نہیں سیکھا. کیونکہ میں ان کو بہت ٹائم سے جانتا ہوں, ہماری ہمیشہ یہ بحث ہوتی ہے کہ اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی سکسیس سٹوری ضرور بتانی چاہیے کہ کس کو فائدہ ہوا, کیونکہ اتنی بڑی آڈینس آتی ہے, اس کے بعد وہ فیڈ بیک آپ تک ضرور پہنچتا ہے. کنیکٹڈ پاکستان نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی, میں اس کا گواہ ہوں. ضروری ہے, اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک سکسیس سٹوری آپ اس پوڈ کاسٹ میں ضرور بتائیں, جس سے لوگوں کو یہ ضرور پتہ لگے کہ کنیکٹڈ پاکستان آخر کرتا کیا ہے. دیکھیں, کنیکٹڈ پاکستان جو ہے نا, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایموشنل ہونا پڑے گا, پاکستان سے محبت کرنی پڑے گی, اپنی نوجوان نسل سے ان کو آپ کو تھوڑا سا کنیکٹ کرنا پڑے گا. اور جو کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس ہے نا, اگر میں 2015-16 کی بات کروں تو آپ بلیو کریں, آپ گوگل میں جا کے دیکھ لیں, آپ ہسٹری نکال لیں پاکستان کی, تو پاکستان میں ٹیکنالوجی ریلیونٹ کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی. نہ کوئی ورک شاپ ہوتا تھا, نہ کوئی سیمینار ہوتا تھا, نہ کوئی ویبینار ہوتا تھا, اور لوگ تھے گنے چنے جو کام کر رہے تھے. کنیکٹڈ پاکستان نے جو سب سے بڑا کام کیا نا, وہ یہ کیا کہ وہ ایک پلیٹ فارم بنا دیا. ٹھیک ہے نا, جس پلیٹ فارم پہ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, جیسے تنویر بھائی تھے, ٹھیک ہے, تنویر نالا صاحب وہ ملتان میں کام کر رہے تھے, نام الحق منصور کام کر رہے تھے, عامر اقبال کام کر رہے تھے, ہشام بھائی کام کر رہے تھے. اس طرح کے بہت بے شمار لوگ تھے جو اپنی اپنی ڈومین میں اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہے تھے. بالکل. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کیا جس نے تمام لوگوں کو کنیکٹ کیا اور لوگوں کی ایکسیسیبلٹی میں دے دیا کہ بھئی آپ کو اصبر علی سے کوئی سوال پوچھنا ہے, کچھ چیز سیکھنی ہے, تو اصبر علی کنیکٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ موجود ہے. 3 دن وہیں پہ آپ جتنا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, جتنا کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, اصبر علی سے آپ سیکھ لیں. تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے کنیکٹ کیا پاکستان کی جو ٹیک انڈسٹری ہے یا جو ٹیک کمیونٹی ہے جس میں اسپیسیفکلی فری لانسرز ہیں, ان کو اس پلیٹ فارم پہ لا کے اکٹھا کیا. کیونکہ جس تک آپ سارے ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو وہیں پہ سولوشنز نکلتے ہیں, اور وہیں پہ یہ آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں, وہیں پہ گروتھ کی بات ہوتی ہے, اور وہیں پہ لرننگ ہوتی ہے. اگر آپ اسپیسیفکلی سکسیس سٹوریز کی بات کریں گے تو بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو کہ آج مینٹورز بھی ہیں. آپ بلیو کریں, مطلب ابھی ریسنٹلی یہ ملتان انسیڈنٹ کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنی والس کے اوپر ڈالا کہ بھی میں پہلی دفعہ میں CPC 21 میں آیا, میں پہلی دفعہ CPC 16 میں آیا, اس کے بعد مجھے پتہ چلا اچھا جی آن لائن ورلڈ بھی کچھ ہوتا ہے. میں نے سیکھنا شروع کیا, میں نے ان لوگوں کو فالو کرنا شروع کیا جو وہاں پہ موجود تھے, جو بات کہہ رہے تھے. تو اس طرح کی بے تحاشا سکسیس سٹوریز ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں. پھر بھی جانا ہمارے لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. اگر آپ نام لیے بغیر یا نام کے ساتھ بتا سکیں تو ایک ضرور پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ وہ نا ایسے باتیں کر دینا بہت زندگیاں بدلی, وہ شاید اتنا نہیں لوگوں تک پہنچ سکتی. کہتے ہاں باتیں ہی ہیں کہ ہم پولیٹیشین ہی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک سٹوری میں ضرور سننا چاہوں گا. جس میں ایک بڑے بچے کی سٹوری ہے, 18 سال کا ایک بچہ ہے, اور وہ اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہا تھا. لوکل ای کامرس کا اس کا اسٹور تھا, اور وہ کوئی 10 ملین کی سیل جنریٹ کرتا تھا. اور وہ صرف کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس میں آیا, اور وہاں پہ ایک اور بچے سے ملا, اور اس بچے نے اس کو بتایا, پہلے اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ جی میرا اسٹور جو ہے وہ 10 ملین کی سیل کرتا ہے. اس بچے نے اپنا ڈیش بورڈ کھول کے بتایا, اس نے کہا یہ میرا اسٹور ہے, یہ 60 ملین کی سیل جنریٹ کرتا ہے. کیا بات ہے. اب اس میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن جو ایک بچہ سمجھ رہا تھا ایک روم کے اندر بیٹھا ہوا کہ یار میں بہت کچھ کر رہا ہوں, میں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے, جس وقت وہ اس ایونٹ میں آیا ہے تو اس کو ایک ایکسپوجر ملا, ایک نئی ڈائریکشن ملی ہے کہ میرے جیسا ہی ایک بچہ وہ 60 ملین کی سیل جنریٹ کر رہا ہے. اب وہ کیسے کر رہا ہے, اس نے سیکھنا شروع کیا, اس سے پوچھنا شروع کیا کہ بھئی آپ نے یہ کیسے کیا, آپ کون سی پروڈکٹس کے اوپر کام کر رہے ہو, کیسے ایڈ رن کرتے ہو. اب وہی بچہ 70-80 ملین کی وہ سیل جنریٹ کر رہا ہے. کیا بات. تو صرف سم ٹائم, جیسے بھی آپ نے کہا نا پوڈ کاسٹ کے اندر کہ ایک بات ہوتی ہے ویڈیو کے اندر جو آپ کی لائف بدل دیتی ہے, اس ایونٹ میں 300 لوگ ہوتے ہیں, اور وہ 300 لوگ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنا ایکسپیرینس, اپنا وزڈم, اپنی جرنی, اپنی ایفرٹ سب کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سے سیکھنے والے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں جس کی چیز کی تلاش ہوتی ہے نا, اس کو وہ مل جاتا ہے. بالکل. اگر کوئی کسی بھی جگہ پہ نیگیٹیوٹی ڈھونڈنے بیٹھے گا نا تو اس کو نیگیٹیوٹی ملنا شروع ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور کوئی سیکھنے کے لیے بیٹھے گا تو اس کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ وہ اپنی پوری زندگی بدل سکتا ہے. بالکل. اسپیسیفکلی کنیکٹڈ پاکستان نے ریکگنیشن دی فری لانسرز کو. پاکستان میں فری لانسرز کو اب کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا, کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں تھے, ان کے پرابلمس کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی, ان کے سولوشنز تو دور کی بات ہے, پرابلمز یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے تھے.
کہیں پہ جا کے اپنی داد رسی نہیں کر سکتے تھے, پھر ان کی لرننگ نہیں ہوتی تھی. ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں گروتھ اینڈ ایکسلریشن کے ماڈل میں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بہت لمبی میری بحث ہوئی. اب آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی پلیٹ فارم سیچوریٹ ہو گئے, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس بچہ آتا ہے جی پلیٹ فارم بہت سیچوریٹ ہو گئے ہیں, نیو بی اس پہ سروائیو نہیں کر پاتا. اب وہ نیو بی کیوں نہیں سروائیو کر پا رہا؟ کیونکہ جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیپ 1 پہ کھڑے ہو گئے. وہ اپنی گروتھ کے اوپر کام ہی نہیں کر رہے. اگر جتنے لوگ موجود ہیں فری لانسرز وہ اسٹیپ 1 سے اسٹیپ 2 پہ جائیں گے تو نیو بی کو جگہ ملے گی نا. ایک روم میں آپ کتنے بندے گھسا دیں گے؟ 20 گھسا دیں گے. لیکن ایک روم سے دوسرے روم میں 20 جائیں گے تو نئے بندوں کی جگہ بننا شروع ہوگی. اور آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ بڑی مشہور ہوئی کہ 90% فری لانسر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اور ایسا ہوا بھی صحیح, اور وہ کیوں ہوا اور کیوں ایسا ہو سکتا ہے, اس کے اوپر روشنی ڈالیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے, جب تک آپ کے جسم کو بھی نا خوراک کی ضرورت ہے, آپ کھانا کھاتے ہیں, اسی طرح آپ کے اسکلس کو بھی آپ کو پالش کرنے کی, اپ گریڈ کرنے کی, اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم آئی فون تو اپ گریڈ کر لیتے ہیں, 14 آتا ہے 14 لے لیتے ہیں, 15 آتا ہے 15 لے لیتے ہیں, لیکن اپنے اسکلس کو جو ہے نا وہ انہینس نہیں کرتے. اچھا, اب اس میں جو آج کے دور میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہارڈ ورک پیچھے رہ گیا, جو ٹولس کی ایڈاپٹیبلٹی ہے نا وہ بڑھ گئی ہے. آپ جتنا جلدی کسی ٹول کو ایڈاپٹ کر لیں گے, اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں گے, اتنا زیادہ سکسیس ہے. جیسے ابھی اے آئی کی آپ ایگزامپل لے لیں, جتنا لوگوں نے اس کو لیٹ ایڈاپٹ کیا ہے اتنا زیادہ وہ پیچھے رہ گئے. یا آج کل ایک وہ بڑی ٹرم سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ اگر میں 2015 میں کانٹینٹ بنانا شروع کرتا تو آج میں ملینئر ہوتا. اب وہ کیونکہ وہ اس چیز کو کنورٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جو کانٹینٹ کریشن ہے وہ نیو کرنسی ہے. تو اب وہ وقت یاد آ رہا ہے جس سے وہ شروع کر سکتے تھے. تو ٹرانسفارمیشن, گروتھ, ایکسلریشن اور ایجنسی میں کنورٹ ہونا, دس از دا وے فارورڈ. اس کے وداؤٹ آپ سروائیو نہیں کر سکتے, اور نیو بیز کو کبھی بھی جگہ نہیں ملے گی. اچھا, جو اب نیو بیز آ رہے ہیں, انسٹیڈ کہ وہ وہی چیزیں سیکھیں جو ٹریڈیشنلی آفر ہو رہی ہیں, وہ مارکیٹ کے اندر ان چیزوں کو سیکھنا شروع کریں جس میں ابھی بھی گیپ موجود ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اچھا ریسرچر بنے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس وقت بھی آپ کسی پلیٹ فارم کے اوپر کام کریں تو پہلے اس پلیٹ فارم کے الگوریتھم کو سمجھیں کہ وہ کس بیس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ رینک کرتا ہے, کس بیس کے اوپر آپ کو ٹریفک بھیجتا ہے, کون سی سروسز ایسی ہیں جن سروسز کے اندر آپ کو ابھی بھی اسٹل گیپ نظر آ رہا ہے. پلس ٹرینڈنگ چیزوں کے اوپر کام کریں. جیسے میں اکثر اپنے لیکچرز میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے جتنے پیسے میں نے منی ہائسٹ سے کمائے کسی نے نہیں کمائے ہوں گے. اب لوگ پوچھتے ہیں بھائی منی ہائسٹ سے کیسے پیسے کما لیا آپ نے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک امیزون مرچ کا اکاؤنٹ ہے, امیزون مرچ ہے یا ٹی اسپرنگ آپ اس کو سمجھ لیں. اب امیزون مرچ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرینڈنگ ڈیزائنس بنا کے پوسٹ کرتے ہو, اور وہ خود ہی پرنٹ کرتے ہیں, خود ہی پیکج کرتے ہیں, خود ہی ڈیلیور کرتے ہیں, اور آپ کو آپ کا کمیشن ملتا ہے. صحیح. تو ہم نے منی ہائسٹ کے کیپس کے ڈیزائن, ہوڈیز کے ڈیزائن, شرٹس کے ڈیزائن, اسی طرح اسکوئڈ گیم آئی تھی, ٹھیک ہے نا, اس کے ہم نے ڈیزائنس وہاں پہ اپلوڈ کیے. اب ہم نے صرف ڈیزائن اپلوڈ کرنا تھا, سارا پروسیس امیزون نے خود ہی کرنا تھا, وہاں سے پیسے کمائے. تو ٹرینڈنگ چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کریں اور ایکسپلور کریں کہ کہاں پہ گیپ ہے. پاکستان جیسے ہم کہتے ہیں بہت پرابلمز ہی پرابلمس ہیں. آپ پاکستان کے ہر پرابلم کو تھرو ٹیکنالوجی سالو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک دفعہ سیمینار میں نے ایک ایگزامپل دی تھی, میں نے کہا جی انسٹاگرام کتنے لوگ یوز کرتے ہیں, تو سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. پھر میں نے کہا جی اچھا فوڈ گرام کتنے لوگ یوز کرتے ہیں, تو ایک بچے کا ہاتھ کھڑا ہوا. میں نے اس سے پوچھا کیسے یوز کرتے ہو, تو ایسی تو ایپ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ایک سیکنڈ کو سوچیں کہ وٹ اف دیئر از این ایپ جو کہ اسپیسیفکلی فوڈ سے ریلیونٹ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ آپ نے دیکھے اکثر آج کل کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ اس کی پکچر بنا کے یا سٹوریز بنا کے ڈالنا پسند کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایک ایپ ہے اور آپ کسی بھی ریسٹورینٹ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ 30,000 50,000 بندہ میرے پاس اس ایپ پہ موجود ہے جو کہ کھانا کھاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ریسٹورینٹ والا انٹرسٹڈ ہوگا کہ بھائی میرا اس کے اوپر مینیو فیچر کر دو, یا میری اب مجھے امپریشنز دے دو, یا میری یہ فلانی ایک ڈش میں لانچ کر رہا ہوں, یہ لوگوں تک پہنچا دو. تو اس طرح کے بہت سارے پرابلمس ہیں پاکستان میں جن کو آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سالو کر سکتے ہو اگر آپ پراپرلی ان کو آئیڈینٹیفائی کر لو. کیا بات ہے, کنٹینٹ کریشن کی بڑی زبردست اگزامپل دی ہے. اب بتائیے گا یہ ایوارڈس کتنے میں بیچتے ہیں آپ؟ جو جتنے پیسے دیتے, ہمارا کوئی فکس ریٹ نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ اگر آپ ابھی بھی جا کے نا کنیکٹڈ پاکستان کے ایوارڈس کو سرچ کریں تو جتنے لوگوں کو آج تک ہم نے ایوارڈ دیا ہے نا وہ پورے کے پوری ہم نے لسٹ کر کے connectedpakistan.pk کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں. آپ کراس چیک کر سکتے ہیں. ہمارے ایوارڈس کا کرائٹیریا انتہائی سخت ہے.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے جتنے بھی ایوارڈز ہیں وہ ارننگ بیسڈ ہوتے ہیں. جیسے لاسٹ ایئر ہم نے $60K رکھا ہوا تھا, اس سے پچھلے سال ہم نے $100K رکھا تھا. اب وہ $100K کی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگ اس میں تقریباً 30 لوگ ایسے تھے جو پاکستان میں 100K سالانہ ارن کر رہے تھے. تو وہ بھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ آپ کیسے $100K سالانہ ارن کر سکتے ہیں. لیکن جتنے بھی ہم ایوارڈز ہیں وہ ہمارے سارے کے سارے ارننگ بیسڈ ہوتے ہیں. اچھا, ارننگ بیسڈ میں بھی جس کو اپلائی کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو کہ ان کی ارننگ کا جو انہوں نے پروف سبمٹ کیا ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں. آئدر وہ پینیئر کی ہم ان سے وہ اسٹیٹمنٹ منگاتے ہیں, بینک کی اسٹیٹمنٹ منگاتے ہیں, یا لائیو کال کر کے ویڈیو کے اوپر ہم باقاعدہ اکاؤنٹس تک ریفریش کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی بچے نے لکھا ہوا جی میں فائبر کے اوپر TRS ہوں, اگلی ایویلویشن میں وہ لیول 2 پہ آ گیا تو وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہوتا, کیونکہ جس تک اس نے اپلائی کیا تھا اس کو TRS تھا. صحیح. تو ایوارڈز ہمارے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں نے لاسٹ ٹائم عامر صاحب کی لائیو میں بھی میں نے بولا تھا, میں نے کہا میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں بھائی, آپ کو لگتا ہے ایسا ہے آپ آ جائیں, اس میں تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن لوگوں نے خواہ مخواہ ایک جو ہے وہ تاثر دینا شروع کر دیا, اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ خود کچھ بڑا کر نہیں پا رہے تھے, خود کچھ بڑا بن نہیں پا رہے تھے. انہوں نے کہا جو آلریڈی کر رہے ہیں اس کو جو ہے نا اٹینشن گین کرنے کی بات ہوتی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے اپنے آس پاس والے کو, وہ جیلسی فیکٹر بھی ہوتا ہے. پھر ایوارڈس کی آپ کی شاید الگ کیٹیگریز ہے, اور آپ سوینئرز دیتے ہیں وہ کچھ الگ اس میں ہوتے ہیں, تو لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں. اور پھر آپ نے شاید مکس نہیں کرتے, ایوارڈ کھیلتے ہیں. وہ جاننے والوں کو بلاتے ہیں, آپس میں ایوارڈ دیتے ہیں اور گھروں کو چلے جاتے ہیں. اچھا دیکھیں, ابھی اس پہ میرا خیال ہے سیف نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں اس نے ایکسپلین کیا تھا کہ بھائی ایوارڈ میں اور اسپیکر سووینئر میں فرق ہوتا ہے. نہیں, اویئرنیس کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے, اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور ہوتا یہ ہے کہ جس سے بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز پوسٹ ہوتی ہے تو لوگ بنا تصدیق کیے, بنا تحقیق کیے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کبھی زندگی میں مجھ سے ملاقات نہیں کی ہے, لیکن کیونکہ کسی ایک بندے نے شیئر کر دی, انہوں نے صدقہ جاریہ سمجھا کہ جی اس کو شیئر کر دیا جائے. تو اسپیکر سووینئر بیسیکلی ہوتا ہے ایک مومنٹو ہوتا ہے جو ہم اپنے اسپیکرس کو دیتے ہیں کہ بھائی آپ وقت نکال کے آئے ہیں فلانے ایونٹ میں, تو آپ کو ایک یادگار کے طور پہ ہم دے رہے ہیں کہ کل کو آپ شیلف پہ لگائیں گے, دیکھیں گے کہ یار پشاور گروتھ سمٹ میں گئے تھے تو وہاں پہ ہمیں جو ہے یہ اسپیکر سووینئر ملا تھا. اسی طرح جو ملتان میں ایونٹ ہوا ہم نے اس میں کوئی ایوارڈ نہیں دیے. ٹھیک ہے, پشاور میں ایونٹ ہوا اس میں کوئی ایوارڈ نہیں دیے. وہ جو تصویر لگتی ہے میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اسپیکر سووینئر ہے, کیونکہ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اس ایفرٹ کو کہ آپ آل دا وے فرام ملتان آئے ہیں میرے کہنے پہ وداؤٹ چارجنگ اینی تھنگ. ٹھیک ہے, اور آپ کس لیے آئے ہیں؟ اس نوجوان کے لیے جو وہاں پہ بیٹھا ہے سیکھنے کے لیے. بالکل. تو ہماری طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے وہ. ایوارڈز میں ہمیشہ کرائٹیریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے اگر آپ بیسٹ ٹیکنیکل SEO ریسرچر آپ پاکستان کا ایوارڈ ہے تو اس میں ہم نے سلمان بیگ کو ایوارڈ کیا, وہ ایک کرائٹیریا سیٹ ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اکارڈنگلی دیا. جیسے میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو ہم ایوارڈ دیتے ہیں جس میں جنکو کو دیا ہم نے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک کرائٹیریا ہے, اس کرائٹیریا پہ اگر آپ فلفل کرتے ہیں آپ کو ایوارڈ ملتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایوارڈ ڈیزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ڈیفینیٹلی ڈیزرو کرتے ہوگے, لیکن ہم جو فلٹر کرتے ہیں وہ فلٹر کرتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیا تھا اس کے لیے کہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو آپ اس کا مطلب اس پروسیس میں نہیں آتے. بالکل. اب جیسے CPC 23 میں اعتزاز باوجود اس کے کہ ٹاپ ریٹڈ سیلر تھا اس کو ایوارڈ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ اس نے اپلائی نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو ایک پورا الگ ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ اسپیکر سلیکشن میں یا جو ایوارڈ ہے ان کے اندر میرا کوئی انفلوئنس ہے. آپ بلیو کریں کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کو ایوارڈ مل رہا ہے اور کس کو نہیں مل رہا. اچھا, اسپیکر سلیکشن میں ہاں جو فائنل لسٹ آتی ہے اس کو ڈیفینیٹلی میں دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ کیوں سلیکٹ ہوا ہے, اس کا ایکسپیرینس تھا نہیں تھا, یا جو جس اسکل سیٹ کے اوپر یہ بات کرنا چاہ رہا ہے اس کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح. اچھا, سوشل میڈیا آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ لوگ جو ہے نا وہ تصدیق نہیں کرتے. آپ پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ تھی علی خان سواتی صاحب کے ساتھ, اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں فری پڑھاتا ہوں, فری ایجوکیشن دیتا ہوں. وہ نیچے بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو صرف کورس بیچنے کے بہانے ہیں اور یہ ہے, اور اس کے آگے اس کے ریپلائز چل رہے ہیں اور وہ پھر کامنٹ پن ہو جاتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے اور آگے سے وہ چیزیں ایکسپلین کر رہے ہیں. اب اسی طرح کنیکٹڈ پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک کو مل گیا دوسرے کو نہیں ملا تو وہ اس کو جو ہے وہ اینٹی کر رہا تھا. آپ ہمیشہ ہر بندے کو خوش نہیں کر سکتے. بالکل. ٹھیک ہے نا, دیر ول آلویز بی اے گروپ آف پیپل جو کہ آپ کے اگینسٹ کھڑا ہوگا, اور وہ ہونا ضروری ہے. بالکل. دیٹ شوز کہ آپ کوئی صحیح کام کر رہے ہیں. اگر آپ سارے لوگ ہی آپ سے خوش ہیں نا تو آپ صحیح کام نہیں کر رہے, آپ منافق ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے سب کو ہی خوش رکھا ہوا ہے.
اکثر یہ ہوتا ہے جیسے اب ایک بندے کو ہم نے انوائٹ کیا, ٹھیک ہے, اور نیکسٹ ایونٹ میں ہم نے اس کو انوائٹ نہیں کیا, اس سے نیکسٹ میں بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو وہ سمجھتا ہی ہے کہ شاید ہم جو ہے وہ اس کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جیسے ہمارے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے, عام سرکولیٹ کی جاتی ہے کہ جی یہ وہی چہرے گھوم رہے ہوتے ہیں. اب اس کو بھی کیٹر کرنے کے لیے میں نے ووکل ہونا شروع کیا. میں نے کہا جی گروتھ سمٹ سیزن 1 کے اندر 22 اسپیکر نئے تھے, آپ لوگوں نے ان کی تو بات کی ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ میں نے کہا نا ایک اسپیسیفک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ابھی CPC 23 کے اندر ایک میوزک نائٹ تھی جو کہ ہم نے آلریڈی آپس میں مشورہ کر کے کینسل کر دی تھی, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ ہونا شروع ہو گیا, جی میوزک نائٹ کرا رہے ہیں جی, ہو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. پاکستان کے ہر اسکول کے فنکشن میں, پاکستان کے ہر کالج کے فنکشن میں, پاکستان کے ہر یونیورسٹی کے فنکشن میں, پاکستان کے ہر ٹیک فنکشن میں اس کے بعد میوزک نائٹس ہوئی ہیں. لیکن اعتراض صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ CPC کرا رہا تھا, وہ سید ارسلان کرا رہا تھا, اور سید ارسلان سے کوئی خوفزدہ ہے یا CPC سے کوئی خوفزدہ ہے, تو بس اس کے اگینسٹ ایک جو چیز پھیلانا شروع کر دی. اس کے بعد ہوا, اس کے بعد وہ پورا کا پورا گروپ خاموش ہے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کو صرف تکلیف جو ہے نا وہ CPC سے ہے. بالکل, میں حذیفہ بھائی کی لائیو پوڈ کاسٹ میں بیٹھا تھا جو CPC سے پہلے ہوتا, میں کہہ رہا پرانے زمانے میں نا ایک وڈیرا کلچر ہوتا تھا, اور وہ ہمیشہ اپنے کمیوں کو کمی ہی رہنے دیتے تھے. وہ کبھی بھی ان کو سامنے کوئی ایسی علم کی بات نہیں کرتے تھے کہ ان کو ایک اشارہ مل جائے کہ بھائی ہم بھی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. بالکل, اور وہ کمی کیا سوچتا تھا کہ میرا نصیب ہی یہی ہے, میں بس ایسے ہی پیدا ہوا ہوں, میں نہیں کی زمینوں پہ کام کروں گا, میں نہیں کی زمینوں پہ کام کر کے مر جاؤں گا, کل کو میری اولاد بھی ادھر ہی کام کرے گی. تو مجھے کہیں لگتا ہے یہ جو جتنی بھی نوجوان نسل ہے پاکستان کی, اس کو جان بوجھ کے ان تمام چیزوں سے دور رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جب بھی کوئی بندہ ان کی امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے تو آپ کو بیک لیش ملنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو تو یہ سکھانی چاہیے. بہت سارے سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جو فری لانسرز کو پسند نہیں کرتی. یہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ بڑا اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ ہمارے پاس ہم 2 لاکھ سیلری دے رہے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے 2 لاکھ سے میرا کیا ہوگا, میں فری لانسنگ کرتا ہوں, وہاں سے مجھے 10 لاکھ ملیں گے. اب سافٹ ویئر کمپنیز کو یہ چاہیے کہ بھائی آپ اپنا امپلائی ریٹینشن کا کوئی میکینزم بنائیں, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. بلکہ میں بہت مزے کی بات کرتا ہوں کہ میں ایک سافٹ ویئر کمپنی کے مالک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تمہیں ٹریڈیشنل HR سوٹ ہی نہیں کرتا. جب ایک HR کی ڈگری لے کے آیا نا, اس کو ایک ٹیک کے بندے کی سائیکالوجی پتہ ہی نہیں ہے. وہ امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ بندہ جس سے 18 گھنٹے بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر کام کرتا ہے تو اس کے دماغ کی کیا حالت ہوتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے نا بڑا سکون سے گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں. بھائی جتنا مینٹل سٹریس اس بندے کو ہے, جتنی ڈیڈ لائنز اس نے میٹ کرنی ہے, ایک نارمل امپلائی جس نے 2 بجے 4 بجے چھٹی کر لینی ہے اور اس کی ہفتہ اتوار بھی چھٹی ہے, اس کے ساتھ آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. کنیکٹڈ پاکستان تو لوگوں تک پہنچنا تھا, تھوڑے لوگوں تک پہنچتا ہے, پڑھائی لکھائی کی بات ہوتی ہے, پیسے کمانے کی بات ہوتی ہے, لوگ سیریس نہیں لیتے. وہ ناچ گانا ہوا آپ کنیکٹڈ پاکستان میں, ڈانس ہوا, آپ نے ڈانس کرایا, اور پھر پاکستان میں دھومیں مچی, اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہے آپ کا؟ لوگوں نے جو تاثر پیش کیا سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ تھا کہ جی ہم نے اپنی ایونٹ کا آغاز جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی سے کیا, جبکہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے, اور آپ بھی موجود تھے, باقی تمام لوگ بھی موجود تھے, کہ ہمیشہ ہمارے ایونٹ کا آغاز جو ایک پاکستانی کلچر میں جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہی کیا گیا. ایون کہ فلسطین کے لیے خاموشی کا بھی وہاں پہ اہتمام کیا گیا تھا, ذیشان نے اسپیشل ایک پوئم بھی ڈیڈیکیٹ کی تھی, اور اسی طرح ہی ہوا تھا. وہ انسیڈنٹ بیسکلی ہوا یہ کہ کیونکہ میں رن ٹائم کے اوپر ایجنڈا مینیج کر رہا ہوتا ہوں, اور میں بیک سٹیج سے کسی کو ریسیو کرنے کے لیے 2 منٹ کے لیے گیا, تو ماوش اور ذیشان کو پتہ نہیں تھا کہ نیکسٹ اسپیکر ہم نے کس کو اسٹیج پہ لے کے آنا ہے. تو اس دوران انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کوئی ایکٹیویٹی کروا لیتے ہیں. تو وہ آڈینس میں سے ایک بچی, اس نے کہا جی میں گانا گانا چاہتی ہوں اور میں نا سنگنگ کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا جی بالکل کر لیں, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سنگنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کی تھوڑی سی وہ اپنی ایک ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرے گی. تو بس وہ چیز لوگوں نے اس کو ایک غلط تاثر دے کے اس کو اس طرح پروموٹ کر دیا, اور وہ تمام چیزیں بھلا دیں جو وہاں پہ 3 دن کے اندر ہوئی تھیں. پورے پاکستان سے جس طرح لوگوں نے کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس کو اس دفعہ خاص طور پہ پیار دیا, ٹھیک ہے, ورک شاپس آپ کی بھری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, باہر آپ کا ایکسپو بھرا ہوا ہے, فوڈ سٹالز والے خوشی خوشی گھر گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایون کہ یہ حالات تھے کہ عامر اقبال کو, تنویر ناندلہ کو, بلکہ آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, کہ جو باہر گراؤنڈ تھا
وہاں پہ زمین پہ بٹھا کے بچوں کو آپ لوگ وہاں پہ ٹریننگ دے رہے تھے کہ رومز میں جگہ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی محبت, اس قسم کا پیار ملا, اور وہ تب ہی ملتا ہے جب آپ کوئی ویلیو دے رہے ہوتے ہو, جب آپ وہاں پہ کوئی نالج شیئر کر رہے ہوتے ہو. تو ہمیشہ سے ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں. اچھا یہ ایک بڑا عجیب, میرے 2 سینٹ سی پی سی میں ورک شاپ ہونی چاہیے. بندے کو جا کے دیکھو, بندے نے کبھی سی پی سی اٹینڈ ہی نہیں کی. بھائی 2016 ایک ایسی کانفرنس تھی ہماری جس میں ورک شاپ نہیں ہوئی تھی, کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس جگہ نہیں تھی ورک شاپ کرانے کی. اس کے علاوہ ہماری ہر کانفرنس میں نہ صرف کیس اسٹڈیز پریزنٹ کی جاتی ہیں بلکہ پریکٹیکل ٹریننگ 1-1 گھنٹے کی ورک شاپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جس میں بچے باقاعدہ پورا روڈ میپ لے کے جاتے ہیں, یا اگر کہیں پہ ان کو اسٹارٹ کر لیا ہے, ان کو آگے گرو کرنے کا نہیں موقع مل رہا, ایک مینٹرشپ کی ضرورت ہے, تو وہ وہاں پہ ان کو دی جاتی ہے. بالکل. اور پاکستان میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کنیکٹڈ پاکستان کی ہی اسٹریٹجیز کو فالو کر کے ہوتے ہیں. نام بے شک آپ کچھ اور دے دیں. ہم نے وی آئی پی پاس شروع کیے 2022 میں, کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا تھا, کیونکہ ہم اسپانسرشپ ہمیں نہیں اس طرح ملتی, تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم اس ماڈل کو سسٹینیبل کیسے رکھ پائیں. بالکل. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر سال ہی کنیکٹڈ پاکستان 20 لاکھ 25 لاکھ اپنے اوپر جو ہے وہ نقصان برداشت کرتا رہے. ٹھیک ہے, تو اس کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے ہم نے وی آئی پی پاسیں شروع کیے, وہی باقی تمام ایونٹس میں بھی کاپی ہونا شروع ہو گئے. ایوارڈز پاکستان میں پہلی دفعہ کنیکٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے آئے. کیوں آئے؟ تاکہ لوگوں کو ان کی ایفرٹس کے اگینسٹ ریکگنائز کیا جا سکے. اب کوئی ہم کیش پرائز منی تو دیتے نہیں ہیں, ہم ایک ایوارڈ کی صورت میں اس ایفرٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے بہت اچھا کام کیا. اب اس سے ہوتا کیا ہے, ایک تو اس بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, دوسرا دیکھنے والے کو بھی انسپریشن ملتی ہے. ابھی بھی بلیو کریں, جس تک ہم کسی اسپیکر کی پوسٹ ڈالتے ہیں تو آپ جا کے نیچے دیکھیں, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ سی پی سی میں ہم اسپیکر ہوں گے. یہ کتنی بڑی ڈائریکشن ہے, بجائے اس کے کہ وہ کہے گی جی میں نے نیکسٹ اس میں یہ کرنا. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں نے سی پی سی کا نیکسٹ اسپیکر بننا ہے. تو وہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے, اب ایفرٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنی ارننگ کے اوپر کام کر رہا ہے, اپنے اسکلس کے اوپر کام کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کو لوگ, میرا خیال ہے اکثر پاکستان میں یہی ہوتا ہے. وہ عاطف اسلم کہتا ہے نا کہ لیجنڈ بننے کے لیے مرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اکثر پاکستان میں جس سے کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی, اور جس سے کوئی چیز نہیں ہوتی پس منظر میں چلی جاتی ہے, یا بندہ کوئی غائب ہو جاتا ہے, پھر یاد آتا ہے کہ یار اس نے تو کتنا بڑا احسان کیا تھا پاکستان کے لیے, کتنا بڑا کام کیا تھا نوجوانوں کے لیے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کا وہ جملہ کتنا مشہور ہوا کہ مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے اس ملک کے لیے کام کیا. اب اس بندے کی ایفرٹس دیکھیں, اس بندے کی باقی تمام چیزیں دیکھیں. بالکل. اور وہ بندہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے, تو ہم تو کسی کھیت کی مولی ہے ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کے بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے, اس کو بعد میں ہم اتنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنس دیتے ہیں, اور پہلے جب وہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہم خامیاں نکالنے میں لگ جاتے ہیں. ہمارا المیہ رہا ہے. اور کنیکٹڈ پاکستان کی جہاں تک بات ہو رہی تھی کہ کنیکٹڈ پاکستان میں مطلب اگر ہم لوگ کوئی بات بتانے جا رہے ہیں یا مینٹورز کو بات کرنے جا رہے ہیں, تو میں تو مطلب یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم تو الٹا سیکھنے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی نا کہ وہ ساتھ والا بچہ جو ہے وہ کتنا بنا رہا ہے, تو جب وہاں جا کے لوگوں سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی اتنا پرانے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, تو ہمیں خود ایکسپوجر بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے. اور سیم اسی طرح جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے ایکسپوجر لینے, کیونکہ کیا ہے کہ جب آپ سیکھ رہے ہیں 300 لوگ آپ کو بتا رہے ہیں, ہر طرح کی چیز آپ کو ایکسپوجر مل رہا ہے, ہر بیک گراؤنڈ سے بندہ وہاں پہ آیا ہے. تو وہ آپ اپنی ایگزامپل دیکھ لیں. آپ ماشاءاللہ 20 سال سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں. میں نے جیسا سنا آپ کو, آپ نے کہا جی میں 20 سال سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہوں 2018 میں پہلی دفعہ, تو میں خود حیران ہوا کہ ایک بندہ اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے. اب وہ پرابلم کیا تھا کہ آپ اپنے زون میں تھے, ٹھیک ہے, اپنے سائلوں میں تھے, کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں تھا جہاں پہ آپ کو اتنے ڈائیورس قسم کے لوگ ایک ہی چھت کے نیچے مل رہے ہیں. اب جیسے ابھی آپ نے 300 لوگوں کی بات کی, تو 300 لوگ سارے کے سارے ایک ہی لوکل ای کامرس میں تھوڑی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب سینس اسٹوریز کے مالک آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ گروتھ ہیکنگ کی اسٹریٹجیز وہاں پہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اتنی جلدی کیسے پینیٹریٹ کیا پاکستانی مارکیٹ میں. اب جتنے بھی لوگ پرائیویٹ لیبل شروع کرنے والے تھے ان سب کو وہاں سے ڈائریکشن ملی. ٹھیک ہے, اسی طرح نافع وہاں پہ آئے ہوئے تھے, وہ HMN اسٹوڈیو رن کر رہے, ان سے ملی. آپ آئے ہوئے تھے, آپ نے ایجنسی, ہر بندے نے اپنا جو ایک پریمیم نالج تھا وہ وہاں پہ شیئر کیا. بالکل, اپرچونٹیز کی بھرمار ہوتی ہے. اب یہ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے اپنے اندر اپرچونٹی وہاں سے کیسے لینی ہے. کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں اپرچونٹی دے گا, آپ نے اپرچونٹی تک جانا. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ پلیٹ میں سجا کے بھی دیں. اب آپ نے چھت دے دی ان کو, اس چھت کے نیچے ہر بندہ اویلیبل ہے. اب وہ جو ایک اور آیا ہے, دیکھیں یہاں پہ نا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا اسمر بھائی, وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ اب میں باقی کسی کی کوئی بات نہیں کرتا, میں صرف اپنی بات کروں گا کہ کنیکٹڈ پاکستان کا
واحد موٹیو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے فیوچر کو امپاور کرے. ہمارا کچھ بھی ہڈن موٹیو نہیں ہے. دیکھیں ہم نہ پاکستان میں کچھ سروس دے رہے ہیں, نہ ہماری کوئی پروڈکٹ ہے پاکستان کے اندر کہ ہم کہیں نہیں جی ہم اتنا بڑا میلہ اس لیے سجاتے ہیں تاکہ ہماری پروڈکٹ کی مارکیٹنگ ہو. ٹھیک ہے, پھر کچھ لوگوں کو یہ دو چیزیں جس سے سمجھ آ جاتی ہیں, وہ تیسری کہتے ہیں اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بھائی میں نے 8 سال میں میں نے جو کانفرنسز کرائی ہیں, میں نے ایک دفعہ بھی اسٹیج پہ آ کے کوئی ٹاک نہیں دی. ٹھیک ہے نا, میں نے اپنی تو بات ہی نہیں کی. میں ہمیشہ وہاں پہ ایز اے ہوسٹ کام کر رہا ہوتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا گیسٹ کو بھی ریسیو کر رہا ہوتا ہوں, چیزیں آن گراؤنڈ میں خود مینیج کر رہا ہوتا ہوں. حالانکہ میرے پاس بہت بڑی ٹیم ہے, کوئی 500-700 بندوں کی ٹیم ہے جو وہ پورا ایونٹ ہے, لیکن اسٹل میں ہر جگہ پہ جا کے خود چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی پراپرلی جیسے میں نے ڈیزائن کی ہیں ویسے ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. تو اپنی مارکیٹنگ والی بات بھی نہیں ہے. مجھے اکثر میرے دوست کہتے ہیں کہ بھائی 2015 سے اگر تم اپنی مارکیٹنگ کرتے تو آج سب سے زیادہ فالوور تمہارے ہوتے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو لوگوں کو تھوڑا سا نا میرا خیال ہے ڈیپ ڈاؤن جا کے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اس جیسے میں نے ابھی انٹرنیشنل فری لانسنگ پلیٹ فارم کی انٹیگریٹی کی بات کی ہے نا, اسی طرح ہمارے پلیٹ فارم کی انٹیگریٹی بھی ہے. ہم اپنے پلیٹ فارم کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز ایسوسیٹ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے, نہ کریں گے جس سے اس کی انٹیگریٹی ہرٹ ہو. ٹھیک ہے, مقصد ہمارا فوکس وہی ہے. اب اتنی رکاوٹیں آئیں, اتنے زیادہ میرے خلاف کمپینس چلیں, ٹھیک ہے, اس کے باوجود میں نے وہ ایونٹ کرایا. ایون کہ میں نے لائیو آ کے کہا, میں نے کہا جی میں نے جنہ کنونشن صرف بک کروا کے دکھا دیں 3 دن کے لیے, باقی تو چھوڑ ہی دیں. ٹھیک ہے نا, 3 دن ایونٹ کرانا لوگوں کو لگتا ہے مذاق ہے. بھائی اس کے پیچھے آپ کی 3 مہینے کی ایفرٹس ہوتی ہیں, 700-800 بندہ کام کر رہا ہوتا ہے, پھر جا کے وہ چیز وہاں پہ ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے, اب آپ نے ہمارے ایونٹس کے اسکیجول بھی دیکھے, صبح بھی ایونٹ ہے, رات بھی ایونٹ ہے. ٹھیک ہے, Day 1 اینڈ ہو رہا ہے, نیٹ ورکنگ ڈنر ہو رہا ہے, آپ 4 بجے واپس جا رہے ہو, 7 بجے آپ پھر وینیو پہ آ رہے ہو. Day 2 اینڈ ہو رہا ہے جی, کرکٹ میچز ہو رہے ہیں. Day 3 اینڈ ہو رہا ہے جی, فلانی چیز ہو رہی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ 3 دن تو آپ 24 گھنٹے فلی فنکشنل ہوتے ہو. ایگزیکٹلی. نہیں, وہ تو ایفرٹس وہاں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی کتنی ڈیوریشن آپ نے اس کے اوپر لگائی ہے, کیونکہ اس طرح 30 سے 50 ہزار بندہ ایک دن 3 دن لگاتار اور راؤنڈ دا کلاک اسے ایکٹیو رکھنا, یہ خود بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. بلکہ لوگ خود آپ سے جیلنس ہوتے ہیں, اور پھر کنیکٹڈ پاکستان کے نام پہ فراڈ شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر شاید آپ نے اپنی تصویر لگا دی اس پہ کہ فراڈ بڑھ گئے تھے, کیا وجہ تھی اس کی؟ کس چیز کے اوپر؟ وہ تصویر جو آپ کی وہاں لگی ہوئی تھی بینرز پہ, اب جو ہے وہ, ہاں دیکھیں وہ ضرورت محسوس اس وجہ سے ہوئی کہ کنیکٹڈ پاکستان کے نام کے اوپر جتنی بھی چیزیں سرکولیٹ کر رہی تھیں, کیونکہ میں کبھی فرنٹ پہ آیا نہیں, تو بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ جی سید ارسلان نام کا ایک بندہ ہے جو یہ کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس اتنے عرصے سے کراتا ہے. بالکل. اور یہ میں ایکسپیرینس بھی کر چکا ہوں. میں کراچی میں ایک ایونٹ میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں پہ بچے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یار وہ جو CPC تھا نا, اس میں بڑا الگ ماحول تھا, اور بڑا مزہ آیا تھا, اور میں ساتھ بیٹھا ہوں اینڈ دے ڈونٹ نو کہ جی وہ CPC جو ہے وہ میں کراتا ہوں. تو مجھے لگا کہ نا لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے حساب سے کنیکٹڈ پاکستان کی ایک الگ پروجیکشن کرتا ہے. بلکہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے بات بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو CPC کے بارے میں ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, بھائی آپ کسی اور سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ مجھے رابطہ کرو, میں آگے بتاؤں گا CPC کیا ہے. کیونکہ میں رن کرتا ہوں اس کی تھاٹ پروسیس کو, اس کی آئیڈیالوجی کو, اس کے مقاصد کو, یا اس کے پیچھے جتنی ہماری ایفرٹس ہیں, یا جتنا ہماری انرجی اسپینڈ ہوتی ہے, یا جتنا ہمارا اماؤنٹ اسپینڈ ہوتا ہے, وہ مجھے پتا ہے. XYZ کو نہیں پتا. تو جتنی بھی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, CPC میں یہ ہوا, CPC میں فلانا ہوا, بھائی آئی ایم دا رائٹ پرسن, آپ مجھے ریچ آؤٹ کریں. فری لانسرز کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں, ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے شاید ارننگ ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے, یا جو ٹارگیٹس ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے, کیونکہ ہر چیز کا ہم گروتھ پیسوں سے میئر کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اس کی ٹرو ڈائریکشن کیا ہے, اور پہنچنا کہاں ہے, اور کیسے پہنچنا چاہیے, اور کہاں پہنچنا چاہیے, یہ بتائیں. 21 میں نے اگین وہی 21 میرے دماغ میں آتا ہے. 21 میں نے ایک بات کی تھی کہ فری لانسرز کا نا ایک ایکسلریٹر بوٹ کیمپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس بوٹ کیمپ کے اندر ان کو سکھایا جائے کہ جو آپ کرنٹلی کر رہے ہو, آئدر یو آر میکنگ $500 پر منتھ, یا $1000 پر منتھ, یا فار ایگزامپل $5000 پر منتھ, آپ اس کو ملٹی پلائی کیسے کر سکتے ہو. کیونکہ میں کنیکٹڈ پاکستان کی صورت میں یہ کر چکا تھا, تو میں اس کے حوالے سے بڑا ووکل تھا, اور مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ جتنے بھی ہمارے فری لانسرز ہیں وہ جس اسکل سیٹ پہ کام کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ آپ فری لانسر سے نکل کے ایجنسی فارمیشن میں کیسے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی ٹیم کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. پھر جیسے میں نے اسپیشلائز پروفائل کی بات کی, تو پھر انہیں اسپیشلائز پروفائلز کے اندر
آپ اپنے ڈپارٹمنٹس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ابھی بھی جو سروسز انڈسٹری ہے ٹیک کی وہ اس طرح فلرش نہیں کر سکی جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ یہاں پہ ڈیفسنگ کی ایگزامپل لے لیں تو فاسٹسٹ گروئنگ ٹیک کمپنی ہے سروسز کیٹیگری کے اندر. تو اس کا مطلب پوٹینشیل بے تحاشا ہے, اور صرف پلیٹ فارمز کی حد تک نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ فائبر کی حد تک ہے یا اپور کی حد تک ہے, اس سے ہٹ کے بھی ہے. جو پاکستان کا جو ابھی سب سے کنیکٹڈ پاکستان کا جو سب سے بڑا ریونیو سورس ہے وہ وائٹ لیبل پارٹنرشپس ہیں. اچھا, ہم باہر کی کمپنیز کے ساتھ وائٹ لیبل پارٹنر ہیں, وہ اپنا تمام کام ہمیں آؤٹ سورس کرتے ہیں, اور وہ ہم تمام کام بلڈ یا ڈیزائن کرتے ہیں انڈر دیئر برانڈ نیم. یعنی وہ پاورڈ بائی کنیکٹڈ پاکستان نہیں آتا, وہ پاورڈ بائی اصبر علی آتا ہے, کیونکہ اصبر علی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس کو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا, حالانکہ اس کے اندر ہیوج پوٹینشیل ہے. باہر کی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ ہمیشہ اپنا کام زیادہ تر یا انڈیا آؤٹ سورس کرتے تھے, بالکل ٹھیک ہے نا, بنگلہ دیش کرتے تھے, یا وہاں پہ انہوں نے 1-2 ڈیولپرز بٹھائے ہوئے ہوتے تھے. تو اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. پلس اپنے اسکل سیٹ کو, جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ فار ایگزامپل صرف ورڈپریس کی سروس آفر کر رہے ہیں تو جس تک آپ ایجنسی میں ٹرانسفارم ہوتے ہیں اور جس تک آپ اسپیشلائز پروفائل کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا اسپیکٹرم کتنا بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جیسے گیم ڈیولپمنٹ کی بھی ہم بات کرتے ہیں, وہ ایک میسو لیول کا اسکل ہے. ایپ ڈیولپمنٹ اس سے زیادہ میسو لیول کا اسکل ہے. ابھی اے آئی کے حوالے سے اتنی زیادہ ریپڈلی گروتھ ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ان ایکسپلورڈ ایونیوز بہت ہیں. تو میرا سجیشن یہ تھا کہ سرکاری لیول پہ یا یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ یا پاشا, یہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. ابھی بہت سارے ہماری یہاں کی کمپنیز کو باہر کا ایکسپوجر دے رہے ہیں, لے کے جاتے ہیں, فیسیلیٹیشن سینٹرز ان کے بن گئے ہیں. لیکن جو ایک چنک ہے سب سے بڑا پاکستان میں فری لانسرز کی صورت میں, ان کی ٹرانسفارمیشن پہ کام نہیں ہو رہا. یعنی ان کا کوئی بوٹ کیمپ نہیں ڈیزائن ہوا ابھی تک, جس کے اوپر میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ان کو بتائیں کہ یہ کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ ایک نئے بندے نے ایجنسی بنانی ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں اگر ہم اتنا ایک راؤنڈ فگر لے لیں, 5 لاکھ فار ایگزامپل فری لانسرز ہیں, تو اس کا مطلب 5 لاکھ ایجنسیز بن سکتی ہیں امیجیٹلی. اب وہ کیسے بن سکتی ہیں, کیونکہ ایک تو ان کا ریونیو سورس آلریڈی ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ آلریڈی پیسے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں, وہیں سے ان کو صرف اپنے پاتھ دینا ہے, ایک ٹریننگ دینی ہے کہ ایجنسی کیسے کریٹ کی جاتی ہے, امپلائیز کیسے ہائر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فائنینشیل لٹریسی کیا ہوتی ہے, انویسٹ کہاں پہ کرنا ہے, ٹائم مینجمنٹ کیا ہے, آرگنائزیشنل ہائرارکی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پروسیسز کیا ہوتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ جتنا بھی ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے نا گروتھ, اس سے 100x زیادہ ہو جائے گی اگر صرف ہم ان کو ایک بینر کے انڈر ٹریننگ دینا شروع کر دیں. بالکل, یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی. جب یہاں ہائرنگ کی بات ہوتی ہے, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں کے سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہے وہ آپ سے اسپیشلی ناخوش اس لیے ہیں کہ جب آپ کسی کو انڈورس کرتے ہیں, پاور کرتے ہیں, اب امپاورمنٹ ہو جاتی ہے. اب ان کو چاہیے امپلائیز. اب وہاں پر وہ 50,000 1 لاکھ کی اگر اسٹارٹنگ دے رہے ہیں تو وہ فری لانسر تو 2-4 دن میں بنا دیتا ہے. اب ان کو الٹیمیٹلی باہر سے ہائرنگ کرنی پڑتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے اور ہمارے تو اینٹی کھڑے ہو گئے آپ. اس چیز کا کیا سولوشن نکلے گا؟ دیکھیں, ساری چیزیں نا مل کے چلیں گی. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے پاکستان کا, یا ہمارا ٹیک ایکو سسٹم ہے پاکستان کا, یا ہمارا فری لانسرز ایکو سسٹم ہے پاکستان کا, یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. بالکل. اب جو میں فری لانسرز کی بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں جس وقت وہ ایجنسی میں ٹرانسفارم ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی امپلائیز چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے, ہمارے پرانے زمانے میں نا جو پالیسیز ہوتی تھیں امپلائیز سے ریلیونٹ, وہ اس کو باؤنڈ کرنے کے لیے بنائی جاتی تھیں. ٹھیک ہے نا, اس کو پابند کرنے کے لیے بنائی جاتی تھیں کہ یہ بندہ ایٹ لیسٹ 5 سال تو اس کمپنی کو دے کے جائے. بالکل. اب تھوڑا سا جو ٹرینڈ چینج کرنا چاہیے نا, وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہماری تمام پالیسیز بیسکلی امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بننی چاہیے. یس. ٹھیک ہے, اب امپلائی ریٹینشن کا, جیسے کلائنٹ ریٹینشن کی ایک پوری ڈکشنری ہے کہ اس کے اندر پورا میکینزم ہے کہ آپ نے کلائنٹ کو کیسے ریٹین کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ سارا زندگی جب بھی اس کو ضرورت پڑے آپ سے کام کرے. اسی طرح امپلائیز کا بھی ہے کہ آپ ان کو کس میکینزم کے تھرو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو تاکہ وہ آپ کے ساتھ نہ صرف کمپنی کے ساتھ لائل ہوں بلکہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ ان کی گروتھ میں بھی ویلیو ایڈ کر رہی ہو. بالکل. ہمارے یہاں پہ جو امپلائی اسٹرکچر ہے خاص طور پہ ٹیک انڈسٹری کا, وہ فروٹفل اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو نظر یہ آتا ہے کہ جی کمپنی 10x پہ گرو کر رہی ہے اور ہمیں سال میں جو ہے نا 1x انکریمنٹ مل رہا ہے. اب بہت ساری کمپنیز نے ایسے کر دیے, جیسے میں نے ابھی ڈیفسنگ کی ایگزامپل دی, انہوں نے پارٹنرشپس آفر کرنا شروع کر دی.
اب ہماری کمپنی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر سم ون از رننگ اے کانٹینٹ کریشن ڈپارٹمنٹ تو وہ اس کا جو ریونیو ہے یا جو اس کا پروفٹ ہے اس کے اندر اس کی پارٹنرشپ ہے. تو اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کو اون کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ اس کو اون کرتا ہے تو پھر وہ اس کی گروتھ کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ میں اگر لاسٹ منتھ میں نے 5 لاکھ کا پروفٹ ارن کیا ہے تو میں اس میں ایسی کیا ایفرٹس کر سکتا ہوں کہ 10 لاکھ کا ہو جائے, اور اس سے ایٹ دا سیم ٹائم میں کیا ہو جاتا ہوں, میں بالکل فری ہو جاتا ہوں تاکہ میں نئے ایونیوز کے اوپر کام کر سکوں. تو یہ پوری ایک اسٹریٹجی ہے, جیسے امپلائیز کی ہے اسی طرح کلائنٹ کی ہے, اسی طرح ٹائم مینجمنٹ کی ہے. میں اس کی سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ نارملی ہوتا کیا ہے پاکستان میں کہ کسی بندے نے امپلائی نے چھٹی لینی ہے تو واٹس ایپ کرتا ہے جی میں کل نہیں آ رہا. اب ہمارے یہاں پہ پروسیس کیا ہے کہ اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو بندہ ایک ای میل ڈالے گا, اس ای میل میں وہ نامینیٹ کرے گا کہ میں فلانی تاریخ کو موجود نہیں ہوں, میرے جتنے کام ہیں یہ بندہ لے گا اور یہ مینیج کرے گا. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہے تو یہ نمبر ہے جس کے اوپر میں ریچیبل ہوں گا تھرو کال. پھر وہ اپروو ہوتی ہے, پھر اس کو چھٹی ملتی ہے. ابھی بہت سمپل سا پروسیس ہے, بہت چھوٹا سا ہے. ایسے ہی پروسیسز کی ضرورت ہے جن سے ایجنسیز کی گروتھ ہوتی ہے. بالکل جی, گروتھ کی انہوں نے بڑی زبردست پوائنٹس تو دیے ہی ہیں یہاں پر. اب جہاں پر آپ نے اس کو سمرائز کیا ہے کہ جی ڈپارٹمنٹس ہونی چاہیے اور یہ سارے میکینزم کو ہائی لائٹ کیا ہے, اب کیا ہے کہ یہ جب باہر کے ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, جب یہاں لوگ نہیں ملتے ہیں, پھر یہ کمپنیز کہتی ہیں کہ جی ہم ان کو انٹرنیشنلی جو بھی ان کے کورسز ہوتے ہیں وہ بھی کراتے ہیں, جس طرح بھی امپرومنٹ کرتے ہیں. یہ پازیٹیو سائڈ ہی ہے کہ جب آپ کو ایکسپوجر دیتے ہیں دنیا کا, وہ بھی اس کا پارٹ ہی ہے. پر اس کے علاوہ جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مینٹورز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب جب زیادہ ہو گئے ہیں, اب کون صحیح پڑھا رہا ہے کون غلط پڑھا رہا ہے یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. پر پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جو بچہ ایک عام آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ میسو لیول پہ ہے آڈینس, پھر جب یہ آ کر منجن سیلر کا ٹیگ لگاتے ہیں تو ایک بہت بڑی آڈینس کو آگے آنے سے وہیں آپ بریک لگا دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے بھائی پتہ نہیں کس جگہ جا رہے ہیں ہم, اور یہ سارے لوٹ مار جو ہے وہ چل رہا ہے. اس چیز کو کیسے ڈائریکشنائز کر سکتے ہیں اور اس ٹیگ کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں یہاں پہ نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک جو ٹیچر اور ایک مینٹور دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہماری انفارچونیٹلی کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کی گرومنگ اتنی ہوئی بھی نہیں, انہوں نے اتنا ایکسپوجر حاصل کیا ہی نہیں, اور وہ اس فیلڈ کے ساتھ اتنا فیملیئر ہیں بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں ابھی بھی ایک ریسرچ کے مطابق 50% لوگوں کو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال نہیں آتا. 50% میں کم بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ ہی ہوگا. 80% لوگوں کو جو ہے نا سوشل میڈیا کا صحیح استعمال نہیں آتا, اور وہ 80% لوگ بھی ہیں جو صرف فیس بک کی حد تک موجود ہیں. نہ وہ انسٹاگرام پہ ہیں, نہ وہ ٹویٹر پہ ہیں, نہ وہ لنکڈن پہ ہیں, نہ باقی کسی پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں. تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی گرومنگ کے اوپر تو کام کریں نا. اب ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اپنی کوئی سکسیس سٹوری شیئر کرتا ہے, ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف اسکرین شاٹ یا ان ٹرمز آف گھر یا گاڑی یا اینی تھنگ ایلس, یا کوئی ایوارڈ ریسیو کر لیا جی, تو لوگ اس کو اندھا دھند فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایک کرائٹیریا سیٹ کر لیا نا کہ اصبر علی اگر 10 لاکھ روپے کما رہا ہے تو اصبر علی زندگی میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا. ہم نے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. جیسے ابھی ریسنٹ ایک ایگزامپل کانٹروورشل ہو جائے گی تھوڑی سی, لیکن جیسے راحت فتح علی خان, ٹھیک ہے, وہ دم والا پانی مشہور ہو گیا, لوگوں نے اس کی پلے لسٹ اڑا دی. ٹھیک ہے. انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اس کے کام کو بھی بیچ میں گھسیٹ کے لے آتے ہیں کہ بھائی ہم اس سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے, بھائی وہ فرشتہ تو ہے نہیں. تو ہر انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے, اس کو تھوڑا سا وہ مارجن دیں. اب جہاں تک بات ہے ٹریننگ کی, دیکھیں جہاں لالچ ہوگی نا وہاں پہ اسکیم ہوگا. میں نے آپ کو پہلے ہی اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ کی پرائرٹی یہ ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے نا, تو آپ غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہو. بالکل ٹھیک. اور یہ جتنے بھی جن کو آپ یہ ٹیگ دے رہے ہیں, اگر آپ ان کی مارکیٹنگ کمپینز دیکھیں نا تو وہ فالس کلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لیٹ کے پیسے کمائیں, آپ سو کے پیسے کمائیں, آپ کھڑے ہو کے پیسے کمائیں, آپ یہ کر کے, تو وہ وہیں سے آپ کو جج ہو جانا چاہیے. اب اس میں ہے کیا, کیونکہ ہم لالچی ہوتے ہیں, ہمیں اوور نائٹ سکسیس چاہیے ہوتی ہے, تو ہم اس اسکیم کا حصہ بن جاتے ہیں. میرے پاس کتنی دفعہ لوگ آئے کہ جی ہم نے آپ سے نا ٹریننگ لینی ہے. میں نے کہا جی مجھے ڈیڈیکیٹڈلی آپ نے 6 مہینے دینے ہیں کم از کم. واپس نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا فری لانسنگ میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, 1 مہینے میں میرا کورس لو 1.5 لاکھ روپے کا, میں آپ کو سکھا دوں گا. اب وہ جو اس نے 1.5 لاکھ کا کورس لیا ہے اور جس بندے سے لیا ہے
اس کا جو کیلیبر ہے, جو اس کی اپروچ ہے وہ اتنی ہے, وہ کبھی بھی کنیکٹڈ پاکستان نہیں بن سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو جو اوور نائٹ سکسیس ہے یا جو لوگ لالچ میں ہیں, اب میں اس لالچ کو برا بھی نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے نا, اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ پاکستان کے حالات بہت برے ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح جلد سے جلد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں. اب اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم جتنا اندر بھریں گے نا اتنا زیادہ ہمیں باہر ملے گا. بالکل. آپ اندر سے خالی ہوں گے نا, یعنی آپ اپنی گرومنگ کے اوپر, آپ اپنے اسکل کے اوپر, اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کریں گے تو آپ کو اتنا ہی فریم نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اپنا فریم بڑا کرنے کے لیے اپنا لینس بڑا کرنا ہے, تو وہ اس کے اوپر کام نہیں کرتے. لیکن یہ چلتا رہے گا, اس کو نہ آپ ختم کر سکتے ہیں نہ میں ختم کر سکتا ہوں. یہ ازل سے ابد تک یہ نیکی اور بدی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. دا گڈ تھنگ از کہ آج بھی دنیا ایگزسٹ کرتی ہے, آج بھی ہم یہاں پہ موجود سانس لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا جو قدم ہے وہ بدی سے کہیں نہ کہیں آگے ہی ہے, تبھی یہ سسٹین ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم صرف بینگ اے ہیومن, ہماری سائیکالوجی کیا ہے کہ ہم نیگیٹو چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. اگین وہی بنا تحقیق و بنا تصدیق. اور پھر نہ صرف ہم پروموٹ کرتے ہیں بلکہ اس کے اندر اپنے 2 سینٹس بھی ڈالتے ہیں. اچھا, جس بندے نے 2 سینٹس ڈالے ہیں آپ اس کو جا کے دیکھو تو اس کا وزڈم ہی نہیں ہے, بالکل اس کو چیزوں کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. لیکن اس نے اپنا فرض یہ سمجھ لیا کیونکہ میں سوشل میڈیا انفلوئنس یوز کرتا ہوں اور سوشل میڈیا نے مجھے اتنی طاقت دے دی ہے کہ میں کسی کا بھی چین, سکون, عزت ڈسٹرب کر سکتا ہوں. تو وہ کیا کرتے ہیں, کی بورڈ واریئرز بن کے چیزیں فلوٹ کرنا شروع کر دیتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کیا ہے کیونکہ الٹیمیٹلی جب نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں پھر جب ان کی پروفائل پہ جا کے دیکھا جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے اور صرف یہی کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اب جب آپ کسی کی ہائرنگ کرتے ہیں, مطلب سپوز ایٹ لیسٹ مجھے جب ہائرنگ کرنی ہوتی ہے اس کے سوشل میڈیا اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے کیا کرتا ہے, اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ. تو بہت بڑی بات ہے نا. ہاں, ہم جو بندے اسپیکر کے طور پہ اپلائی کرتے ہیں کال فار اسپیکر کے فارم میں, ہم سب سے پہلے جا کے ان کی سوشل پریزنس دیکھتے ہیں. صحیح. اور اگر ان کی سوشل پریزنس نہیں ہے آئدر آن فیس بک, لنکڈ ان یا کہیں بھی, ہمارے پاس ریڈ فلیگ آ جاتا ہے. اچھا, ایک بندے کی سوشل پریزنس ہے اور وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نے یوڈیمی کے اوپر نے 50,000 اسٹوڈنٹس پڑھائے, یوڈیمی پہ بندہ ہی موجود نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے میرے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, میں نے 2 لاکھ اسٹوڈنٹ پڑھا دیے ہیں. اس کی پروفائل پہ اوپر جا کے دیکھو تو میمز شیئر کرتا ہے. اچھا, کوئی ویلیویبل کانٹینٹ نہیں ہے. پھر میں اکثر یہ بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ جتنے بھی میری کمیونٹی میں لوگ ہیں, میں ہر بندے کی وال پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, ہر بندہ کلیم کر رہا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے ہم نے 10 لاکھ اسٹوڈنٹ ٹرین کر دیے, کوئی کہتا ہے ہم نے 50 لاکھ کر دیے, کوئی کہتا ہے ہم نے 5 لاکھ کر دیے, کوئی کہتا ہے میں نے 50,000 کر دیے. آپ ویڈیو ایڈیٹر ڈھونڈنے جائیں نا آپ کو ویڈیو ایڈیٹر نہیں ملتا. صحیح کہہ رہے ہو, بالکل ٹھیک ہے نا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جتنے لوگ آپ لوگوں نے ٹرین کیے ہیں یہ بندے ہیں کہاں. بالکل. نہ تو ہمارا فری لانسنگ کے اندر کہیں کہ ہماری وہ جو نمبر آف فری لانسرز ہے وہ بڑھ رہا ہے. ہم کہیں جی بالکل پہلے ہم 10 لاکھ بندے کام کر رہے تھے, اب ہماری ورک فورس جو ہے 50 لاکھ بندوں کی. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. نہ ہمارے ریونیو میں کوئی سگنیفیکنٹ چینج نظر آ رہا ہے. ہم کہیں نہیں یار ایک ادارے نے 20 لاکھ بندے ٹرین کر دیے تو ہمارا جو 4 بلین کی ریمیٹنس تھی وہ 8 بلین میں ہو گئی ہے. تو یہ بندے جا کر رہے. تو یہ بہت ساری, میں نے کہا نا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اوپنلی ڈسکس نہیں کرتے لیکن چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو ریسرچ از دا فرسٹ اسٹیپ. کوئی بھی نیو بی ہے بیفور چوزنگ اینی فیلڈ وہ ریسرچ کرے. دیکھیں میں اکثر اپنے سیشن میں کہتا ہوں کہ 3 پروسیسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے سیلف ریئلائزیشن کا, انسان کو خود ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے بنا ہے. بالکل. جیسے قائد اعظم کی ایگزامپل لے لیں, علامہ اقبال کی لے لیں, ان لوگوں کو خود ہی پتہ چل گیا تھا کہ بھی ہمارا زندگی میں مقصد یہ ہے. دوسرا یہ کہ پیشن آئیڈینٹیفائی کر لیں. ہمارے ٹائم پہ ہمارے جو والدین تھے انہوں نے ہماری ایک ڈائریکشن سیٹ کی ہوئی تھی کہ بھائی اس نے میٹرک کرنا ہے, میٹرک کے بعد ادھر میڈیکل کرنا ہے یا پری انجینئرنگ کرنا ہے, پری انجینئرنگ کرنے کے بعد اس نے BSc کرنا ہے, پھر اس نے MSc کرنا ہے, پھر اس نے نوکری ڈھونڈنی ہے. صحیح. تو ہماری جو آنکھیں تھیں وہ جیسے گھڑے یا گھوڑے کے لگاتے ہیں ادھر ادھر نہ دیکھے وہ تھا. آج کے دور میں اینڈ لیس اپرچونیٹیز ہیں. بالکل. میں 100% ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی فوٹوگرافی کی ورک شاپ ہو رہی ہے نا آپ ڈیفینیٹلی جائیں. یو نیور نو کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں تو بنا ہی اس کے لیے ہوں. مجھے آج تک لگتا ہے کہ میں اگر مجھے موقع ملتا تو میں بڑا اچھا مصور ہوتا. اچھا. ہاں مجھے لگتا ہے فیلنگ آتی ہے کیونکہ میں اس ایکٹیویٹی کے اندر انڈلج نہیں ہوا تو شاید میں اپنا جو ٹرو پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز نہیں کر پایا. تو اب میری عادت یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو میں بڑا سائلنٹ آبزرور بن کے اٹینڈ بھی کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسنان جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا فوٹوگرافی کی ورک شاپ اٹینڈ کر رہا ہے.
تو اب بھی جتنی اپرچونیٹیز ہیں لمٹ لیس اپرچونیٹیز ہیں, اتنے ایونٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جائیں وہاں پہ, آپ کو کیا پتہ, آپ ہر بندہ فری لانسر نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے فوٹوگرافر ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے میوزیشین ہو. اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ پاکستان کی اکانومی میں یا کسی بھی ملک کی اکانومی میں صرف ایک سیکٹر ہے جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, تو غلط فہمی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے ایتھلیٹس بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, آپ کے آرٹسٹ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارے پرانے زمانے میں پاکستان میں سارنگی کے جو آرٹسٹ ہوتے تھے, شاید اب بچوں کو اس کا پتہ بھی نہ ہو کہ سارنگی بھی کوئی چیز ہوتی تھی. یہ ستار ہوتا تھا, اکثر بھی ٹی وی پہ رات کو 12 بجے کے بعد وہ بجنا شروع ہو جاتا تھا. تو اب اس کے آرٹسٹ ہی نہیں ہیں, جبکہ اس ٹائم پہ پوری دنیا سے ان کو مدعو کیا جاتا تھا کہ بھائی یہ ٹیلنٹ ہے. پھر جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں, میں کبھی بھی تعلیم کے خلاف نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. تعلیم مومن کی جو ہے نا وہ میراث ہے, کہیں سے بھی ملے اس کو حاصل کریں. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں نا, جن کو میں پروڈکشن ہاؤسز کہتا ہوں, ان کے اندر جو پروڈکشن ہو رہی ہے نا, وہ ایک ہی اسپیسیفک بریڈ کی ہو رہی ہے. بالکل. اور وہ بریڈ کیا ہے کہ جی جاب مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے کہ اس بک کے اندر جو کچھ ہے نا, بس وہی نالج ہے, اس سے ہٹ کے آپ نہیں دیکھ سکتے. ایون کہ آپ سوال کر لو نا اپنے استاد سے, تو کہتے ہیں یار یہ تو آپ کے سیلیبس میں ہے ہی نہیں ہے. بھائی بالکل سیلیبس میں نہیں, لیکن دنیا میں کیا سیلیبس کے حساب سے چلیں گے؟ بالکل نہیں چلیں گے. اب وہ جو پروڈکشن یونٹ ہیں, میں ایک جگہ گیا ایک یونیورسٹی میں, مطلب ایکڑ پتہ نہیں مجھے کتنا تھا, بتاشا بڑی زمین اور ویکنٹ پڑی ہوئی ہے. جو کنسٹرکٹیڈ ایریا یونیورسٹی کا بہت چھوٹا سا ہے, اور میں نے دیکھا, میں نے کہا ہر جگہ لان ہی لان, لان ہی لان, لان ہی لان. اب آپ امیجن کریں اصغر بھائی صرف ایک منٹ کے لیے کہ اس ایک لان کے اندر ایک ورڈ پریس کا ٹاور ہو, ٹھیک ہے, ایک لان کے اندر اے آئی کا ٹاور ہو, ٹھیک ہے نا, ایک لان کے اندر جی یہاں پہ میوزک سکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک لان کے اندر جی یہاں پہ سوئمنگ سکھائی جاتی ہے, یہ سوئمنگ پول ہمارا بنا ہے یہاں پہ. آپ دیکھیں اس پروڈکشن ہاؤس سے ہر قسم کا بندہ نکلے گا. بالکل. آپ کا سوئمر بھی وہیں سے نکلے گا, آپ کا ایتھلیٹ بھی وہیں سے نکلے گا, آپ کا ٹیبل ٹینس کا چیمپئن بھی وہیں سے نکلے گا, آپ کی کرکٹ کی جو بری حالت ہوئی ہوئی ہے وہ کرکٹر وہاں سے نکلیں گے, اور وہیں سے آپ کے جو پڑھے لکھی نوجوان ہیں وہ بھی نکلیں گے, فائنانس والا بندہ بھی نکلے گا, ٹھیک ہے, آپ کا مارکیٹنگ والا بندہ بھی نکلے گا. لیکن سارے کے سارے مارکیٹنگ والے بندے نکلیں گے, اس چیز کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اگر آپ مارکیٹنگ کی کلاس پڑھا رہے ہیں اور اس میں سے 10 بندے ورڈ پریس کے نکل آتے ہیں, 10 بندے آپ کے سوئمر نکل آتے ہیں, 10 بندے آپ کے کرکٹ کے نکل آتے ہیں, اور 10 بندے مارکیٹنگ کے نکل آتے ہیں, تو آپ کا پروڈکشن جو ہاؤس ہے بالکل وہ فروٹفل ہو گیا, بینیفیشل ہو گیا. تو سب کو ایک چھڑی سے ہانکا نہیں جا سکتا. ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز کی بہت بات ہوتی ہے, لیکن ایک صرف سیمینار کی حد تک ہوتی ہے. یونیورسٹی میں صرف ایونٹ کی حد تک ہوتی ہے کہ بھئی 4 اسپیکرز کو بلا لیں, وہ آ کے اپنی ٹاک دے دیں, اس کے بعد اللہ خیر سے اللہ, ٹھیک ہے. یہ یونیورسٹی کے کور سیلیبس میں ہونی چاہیے یہ چیزیں. صحیح ہے کہ بھائی اگر ہمارے پاس اتنی بڑا اسپیس اویلیبل ہے تو سوئمر کیوں نہیں پروڈیوس ہو رہا, ایتھلیٹ کیوں نہیں نکل رہے پاکستان میں, میوزیشینس کیوں نہیں نکل رہے پاکستان میں. بالکل بڑی زبردست بات کی ہے کہ اتنی اسپیس ہے, اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے ساتھ ہی اس کے کہ اب آپ کے اندر کیا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کرنا پڑے گا, اس چیز میں جانا پڑے گا, تب آپ کو پتہ لگے گا میرے اندر. ارسطو سے پوچھا تھا نا ایک دفعہ کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے. اب ارسطو کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو ہر چیز پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا. اس نے کہا مجھے نہیں آئیڈیا, کیونکہ میں کبھی گیا ہی نہیں اس کی ڈیپتھ میں نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. وہ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں بول دوں جی 500 میٹر ہے, وہ 500 میٹر نہ ہو. بالکل. تو جب تک آپ کسی بھی انسیڈنٹ میں, کسی بھی ایونٹ میں آپ گزریں گے نہیں, ٹھیک ہے, آپ پروسیس, میں جیسے کہتا ہوں کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن, ٹھیک ہے نا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ نے وجہ ضرور ہوتی ہے, بس وہ وجہ آئیڈینٹیفائی کریں. اور اپنے آپ کو, اب جو میں ایونٹ میں جانے کی بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی کہیں پہ میوزک کا سیشن ہو رہا ہے, کہیں پہ یوگا کا سیشن ہو رہا ہے, اسلام آباد میں یوگا کا سیشن ہوتا ہے, آپ جائیں ایک دفعہ دیکھیں, لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے, آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ فری لانسرز ان ایکٹیویٹیز میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے. ابھی جو سب سے بڑا پرابلم میں پاکستان کی جنریشن کے اندر محسوس کر رہا ہوں نا, وہ مینٹل سٹریس کا کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا ریزن صرف سوشل میڈیا, اس کا ریزن صرف کمپیریزن ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا دوست ایک اسکرین شاٹ لگا رہا ہے $500 ارننگ کی, اور میں اس کو لگتا ہے کہ میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں, ہوگا بھی اس سے زیادہ اسکلڈ ہوں,
لیکن میں $500 نہیں کما پا رہا, اس نے کما لیا, تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہو رہا ہے. بالکل. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر بندے کی جو سائیکل ہے نا, جو ٹائم سائیکل ہے وہ چینج ہے. کسی کو 12 سال کی عمر میں مل جائے گا, کسی کو 15 سال کی عمر میں مل جائے گا, کسی کو 20 سال کی عمر میں ملے گا, اور کسی کو 65 سال کی عمر میں اپنا بزنس آئیڈیا ملے گا جو پوری دنیا میں چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے صرف پروسیس کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے, آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے اپنے اسکلس کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, اور آپ نے جو اللہ سے آپ کا ایک رجوع والا کنیکشن ہے نا, اس کو مستحکم رکھنا ہے. کیا اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا بھی 19-20 کریں گے نا, تو وہ جو چیز آپ کو 20 سال کی عمر میں ملنی ہے آپ کو 30 سال کی عمر میں ملے گی. بالکل ٹھیک. تو اکثر جو ہے نا, میں اکثر لوگوں کو دعا یہ دیتا ہوں کہ اللہ آپ کا ماتھا روشن کرے. جیسے حضرت علی کا قول ہے جی کہ جی نصیب مانگو, ٹھیک ہے نا. تو ماتھا روشن سے مراد یہی ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں آپس میں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جس وقت کوئی بندہ فیل ہوتا ہے نا, تو وہ بہانے ڈھونڈتا ہے. مجھے اچھی ایجوکیشن نہیں ملی, میرے والد نے مجھے باہر نہیں بھیجا, میں فلانی جگہ پڑھ لیتا, مجھے آپ اتنے پیسے دے دیتے تو میرا بزنس جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا. جب انسان کامیاب ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے بھائی یہ بھائی نے کیا, یہ میری ساری ایفرٹ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کامیابی کے پیچھے آپ کی بہن کی دعا ہو, آپ کی والدہ کی دعا ہو. بالکل ٹھیک ہے. پھر چھوٹے گول سیٹ کر لیں. ان گولز کو جس تک آپ ایموشنلی کنیکٹ کریں گے نا, گولز کے لیے آپ کی ایفرٹ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے اکثر میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے نا, تو آپ کا پہلی پرائرٹی گول یہ ہونا چاہیے کہ میں نے پیسے کما کے گھر میں واشنگ مشین لے کے آنی ہے, تاکہ میری والدہ جو ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں وہ دھونا بند کر دیں. پھر آپ گھر میں اچھا آپ کو لائف اسٹائل نہیں مل رہا, LED نہیں مل رہی, لگوائیں. ٹھیک ہے. پھر عمرے پہ بھیجیں. یہ چھوٹے ایموشنل گولز ہیں. بالکل صحیح ہے. فری لانسنگ کو پروموٹ کرتے ہیں, فری لانسر کو اپ گریڈ کرنے کی بات ہوتی ہے. اب دوسرا اینگل ہے اسٹارٹ اپ کا. اب اسٹارٹ اپ کی ہائپ اتنی زیادہ بنی, اور اسٹارٹ اپ نہ بننے تھے, نہ بنے, نہ کامیاب ہو رہے ہیں. اب کیا فری لانسر کو اسٹارٹ اپ کی طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ اسٹارٹ اپ جو ہے وہ ٹائمز آپ بہت زیادہ لیتا ہے, اس کے بعد فیوچر نو ڈاؤٹ اگر آپ بن جائے تو ایکسٹراڈنری کر سکتے ہیں اس میں. تو یا پھر سوچنا چھوڑ دیں پاکستان بغیر اسٹارٹ اپ کے ہی رہے گا, اب فری لانسنگ پہ ہی چلے گا. دیکھیے اسور بھائی, اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم صرف فری لانسرز کو پروموٹ نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں پورے ٹیک ایکو سسٹم کو بلڈ کرنا. اس میں جو بھی پلیئر جس بھی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو نہ صرف ریکگنائز کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں, اور باقی تمام لوگوں کو اس کی ایگزامپل دکھا کے انسپائر کریں, تاکہ وہ بھی اس ڈومین کا, اس فیلڈ کا حصہ بنے. اب جہاں تک بات ہے نا اسٹارٹ اپ کے حوالے سے کہ بھئی آئدر فری لانسرز کو یا کسی کو بھی اسٹارٹ اپ کا جو ایکو سسٹم ہے اس کو جوائن کرنا چاہیے یا اس میں اپنی انرجیز, اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے, تو اس کا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ شروع کرنے سے پہلے اسٹارٹ اپ کی جو سائنس ہے نا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں جس چیز کے حوالے سے سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے نا, وہ یہ کی جاتی ہے کہ بس صرف آپ ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں تھرو ٹیکنالوجی یا ود آؤٹ ٹیکنالوجی, اور وہ ایک اسٹارٹ اپ میں بلڈ ہو سکتا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. اسٹارٹ اپ کو رن کرنے کے لیے آپ کو ڈائیورس قسم کے ایکسپیرینسڈ بندے چاہیے ہوتے ہیں, اور اسی لیے اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے تو جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں اس میں کو فاؤنڈرز بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی بندہ ہے بس اس نے ایک آئیڈیا اس کو نظر آیا یا اس نے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ہی اس کو لے کے چلوں گا. وہ کیا کرتا ہے کہ جس چیز میں وہ لیک کر رہا ہوتا ہے, فار ایگزامپل وہ مارکیٹنگ کو نہیں سمجھ رہا ہوتا یا وہ فائنینشیل اسٹیٹسٹکس کو نہیں سمجھ رہا ہوتا, تو وہ اپنے ساتھ 2 بندے ایسے کو فاؤنڈر کے طور پہ لے کے آتا ہے جو اس اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پہ یا اس اسٹارٹ اپ آئیڈیا کے اوپر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ امپلائی والا اسٹرکچر نہیں فروٹفل ہوتا. وہ اس کے ریزنس ہم آلریڈی ڈیفائن کر چکے ہیں کہ وہ اتنا ایفرٹ نہیں کرے گا جتنا آپ اپنا اسٹارٹ اپ کے لیے ایفرٹ کرو گے, کیونکہ آپ کے اس میں اسٹیکس انوالو ہوں گے. پاکستان میں فارچونیٹلی کیونکہ پرابلمس بہت زیادہ ہیں. اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں نا, تو پاکستان میں بے تحاشا پرابلمس ہیں جن کو ٹیکنالوجی کے ساتھ یا ود آؤٹ ٹیکنالوجی ہے وہ سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ آپ پہلے اسٹارٹ اپ کی سائنس کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ صرف آئیڈیاز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم یہ جو پرابلم ہے اس کو ہم فلانے طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس کی کوئی 100% جو ہے نا, جیسے بہت سارے انکوبیشن سینٹرز ہمارے بنے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایسا اسٹارٹ اپ نہیں ہے
جو شائن کیا ہو, جس کو ہم پراؤڈلی کہہ سکیں کہ یار یہ ایک ایسا اسٹارٹ اپ ہے جس نے پاکستان کو انٹرنیشنلی لینڈسکیپ کے اوپر جو ہے نا وہ ریکگنیشن دلائی ہو. بالکل. اس میں پرابلم دو قسم کے ہیں. اچھا دیکھیں, جو سب سے بڑا پرابلم ہے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کا پاکستان میں, ایک تو گرومنگ کے حوالے سے, جس کے اوپر پاکستان میں ڈفرینٹ انکوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور اسلام آباد میں بھی, فیصل آباد میں بھی, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اسٹارٹ اپ آئے ان کی کوہورٹ کے اندر وہ ان کو گروم کریں, ان کے آئیڈیاز کو پالش کریں, ان کی پچ ریڈی کریں, اور کوشش یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ان انویسٹرز کے ساتھ ملائیں جو کہ پاکستان میں ریڈی ہیں ٹیکنالوجی کی لینڈسکیپ میں انویسٹ کرنے کے لیے. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی کسی قسم کی کوئی فنڈنگ ریز کی جاتی ہے کسی بھی اسٹارٹ اپ کی, تو بجائے اس کے کہ وہ اس فنڈنگ کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں استعمال کرے, اپنی پروڈکٹ کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرے, یا جو اس کا کنزیومر ہے اس کو ویلیو دینے کے اس حوالے سے استعمال کرے, وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ ایک روم کے اندر بیٹھے کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے آفس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ڈی ایچ اے میں ایک بڑا سا آفس لینا ہے, فاؤنڈر کا ایک الگ سا اسپیس ہوگا. تو وہ جتنا پیسہ ایک وی سی انویسٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ الٹیمیٹلی اس جگہ پہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہوتا جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر دوسری بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بڑے شارٹ ٹرم جو ہے نا پرابلمس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, بڑے لینڈسکیپ کو نہیں دیکھا جا رہا. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں ٹریول کر رہا تھا ایک جگہ, تو ہمارا ایک کنیکٹنگ فلائٹ تھی, تو اس ایئرپورٹ کے اوپر ہم نے کوئی 5 سے 6 گھنٹے اسپینڈ کرنے تھے. جیسے ہی میں ایئر پلین سے اترا تو میں نے دیکھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جایا جا رہا ہے. مجھے لگا کہ شاید کوئی حاجت ہوگی اس کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو میں نے جس سے نوٹس کیا تو دیکھا کہ ہر بندہ وہاں پہ چارجنگ پلگ ڈھونڈ رہا تھا تاکہ وہ اپنے پاور بینکس, اپنے سیل فونز جو ہے وہ اس کو چارج کر سکے. اب یہ اتنا میسو لیول کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ اسٹارٹ اپ کے طور پہ لے کے چل سکتے ہیں اور اس کو سالو کر سکتے ہیں. اب وٹ ایف جسٹ امیجن کریں کہ آپ کے پاس ایک کوئی ٹریول جینس ہو, ٹھیک ہے, یا آپ کے پاس کوئی ٹریول شوز ہوں, اور آپ چلیں اور آپ کا سیل فون جو ہے نا یا آپ کا جو پاور بینک ہے وہ چارج ہونا شروع ہو جائے. مجھے نہیں پتا ہے کیسے ہوگا, لیکن یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو ماسز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی اپروچ کے ساتھ جس سے اسٹارٹ اپس آئیں گے نا, جو گلوبلی پرابلمس کو سالو کرنے کی بات کریں گے, ٹھیک ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کا لینڈسکیپ ہے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل, بڑی خوبصورتی سے ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیا اور کنکلوڈ بھی کیا ہے. اب لاسٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ ایک نیا بچہ آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہے اور وہ چاہتا ہے ٹاپ ریٹڈ فری لانسر بننا, اس کو پیونیئر بھی انڈورس کرے, وہ HBL PSL تک جائے, ان ساری چیزیں اچیو کرنے کے لیے 3 نصیحتیں آپ کیا کرنا چاہیں گے اس کو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو کنسسٹنسی, اور میں نے کہا کہ کنسسٹنسی از دا کی, اور کنسسٹنٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے نا, اکثر کنسسٹنسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یہ کی ہے سکسیس کی, لیکن آپ کنسسٹنٹ کس چیز کو لے کے ہو وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ کا جو پاتھ ہے وہ ڈیفائنڈ ہے, آپ کو کسی نے مینٹر نے اس پاتھ کے اوپر چلا ہوا ہے, اس نے آپ کو گائیڈ کیا ہوا ہے, تو آپ کا جو سکسیس کا ٹائم فریم ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ نے 10 سال میں ایک چیز اچیو کرنی ہے, آپ 3 سال میں اچیو کر لیتے ہو. ہمارے ٹائم پہ ہمیں 10 سے 15 سال لگ گئے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرتے ہوئے. اب میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی ٹیک کمیونٹی میں ہر مینٹور اویلیبل ہے جو آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ریڈی ہے, ہر ایونٹ میں دستیاب ہوتا ہے. اگین وہی بات ہے کہ آپ اس سے جا کے سیکھتے کیا ہو. ٹھیک ہے, یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ بچوں کو اپنے سوالات تک نہیں پتہ ہوتے, انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں پھنس کہاں رہا ہوں. جیسے ان کو نہیں سمجھ آ رہا, وہ $5,000 اگر رن کر رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ بس یہ الٹیمیٹ ہے, اس سے اوپر نہیں ہم جا سکتے. تو یہ سوال لے کے آئیں کہ بھائی ہم 5,000 کو 10,000 میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. دوسرا, اپنا کنیکشن جو ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ پلس اپنے رب کے ساتھ لازمی رکھیں. بالکل ٹھیک ہے نا, وہ الٹیمیٹلی آپ کو اس جگہ پہ لے کے جائے گا جہاں پہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے پوڈ کاسٹ کے شروع میں کہا کہ جب سے ہم نے CPC کرانا شروع کیا تو اللہ نے ایسی ایسی جگہوں سے نوازنا شروع کیا کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں جو چیز بانٹنا شروع کر دو گے وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی. بے شک. تو آپ علم بانٹو گے, علم آنا شروع ہو جائے گا, پیسہ بانٹو گے, پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. سخاوت میں, ٹھیک ہے نا, وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہی ہیں. تو کنسسٹنسی مجھے لگتا ہے. دوسرا, ہر انسان کو اپنی گروتھ کے اوپر ٹائم ضرور اسپینڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چاہے آپ دن کے 24 گھنٹوں میں سے آدھے گھنٹے کے لیے اپنی گروتھ کے اوپر کام کریں, لیکن کام ضرور کریں. پلس تھرڈ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیٹ ورک میں اور ایکسپوجر میں لازمی لے کے آپ ان لوگوں سے ملنا شروع کریں
جو ان ڈومین سے یا آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہے. اچھا جی، یہ تھے سید ارسلان علی شاہ، اور بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے جو ساری باتیں کی ہیں اس میں مین چیز جو ہائی لائٹ ہوئی ہے وہ ہے کنسسٹنسی. کیونکہ اگر اتنے سال دینے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں، کرکٹ پاکستان کو کنسسٹنٹلی لے کے چلے ہیں تو پھر یہاں پہنچے ہیں. تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ایفرٹ کرنی پڑے گی تبھی یہاں تک پہنچے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسلان بھائی، آپ نے ٹائم دیا اور اپنے ڈائیورس نالج سے جو ہے وہ نوازا ہمیں. تو اگر آپ پوڈ کاسٹ کے حصے تک پہنچ گئے ہیں اور آپ کو یہ تمام باتیں پسند آئی ہیں تو پھر چیک کر لیں جانے سے پہلے کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا، فیس بک پہ پیج فالو کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ فالو کرنا نہیں بھولنا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گڈ اینڈ سیف ڈے.